آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب بس تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ مائک آف کر دیں، درمیان میں کوشچنز نہ کریں. انشاءاللہ آخر میں کوشچن آنسر کے لیے موقع ملے گا. میں پریزنٹیشن شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میرا نام عبید اللہ ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں سیکوز یونیورسٹی حیدرآباد پشاور میں. اور جس طرح ہمارے درمیان طے ہوا تھا، آج 23 تاریخ ہے اور ہمارا یہ مسئلہ معاش اور اس کا حل، اس پر آج پہلا یہ ہماری نشست ہے. دوسری نشست کل ہم انشاءاللہ 10 بجے کریں گے. وہ اسی کا دوسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ. کل اس کا ہم دیکھیں گے. اس پریزنٹیشن کو جو ہے نا کراچی میں کچھ مدارس کے علماء دیکھ رہے ہیں اور سیکوز یونیورسٹی کے بعض لوگ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا، تو ممکن ہے وہ لوگ بھی جوائن کریں. درخواست ہے کہ اپنے مائک اس دوران آف رکھیں اور توجہ سے بیٹھیں. کوشچن آنسر کے لیے آپ کو آخر میں وقت ملے گا. معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے کہ میں آپ کو کیمرہ میرے پاس ہوتا اور آپ کو میری مطلب ہے کہ ساتھ تصویر بھی نظر آتی، لیکن یہ ذرا مجبوری ہے، میرے پاس یہ انتظام نہیں ہو سکا. چلے جی بسم اللہ کر دیں. سب سے پہلی بات حضرات آپ سب سے، کہ اگر آپ سے اختلاف برداشت نہیں ہوتا تو ابھی سے ہی بس اس کو کٹ کر دیں پریزنٹیشن کو، کیونکہ میں بعض لوگوں سے اختلاف کروں گا. تو یہ سائنٹیفک ڈسکشن ہے، علمی ڈسکشن ہے، اور علمی ڈسکشن میں اختلاف ہوتا ہے. خدا نخواستہ کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، اصلاح مقصد ہے. البتہ آپ کے اطمینان کے لیے میں یہ بتاتا جاؤں کہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 100% متفق ہوں. میں امام صاحب سے 100% متفق ہوں، مگر ان کے بعد ہر کسی سے میرا 100% متفق ہونا ضروری نہیں. یہ جو لیکچر میں دے رہا ہوں یہ فقط ایک مشورہ ہے. میں معیشت کا ایک طالب علم ہوں، اکنامکس کا ایک طالب علم ہوں، اور اپنے بزرگوں کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. اس مشورے کو قبول کرنا قبول نہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کام ہے. میرا کام صرف مشورہ دینے کی حد تک ہے. میں یہ لیکچر اللہ کی رضا کے لیے لے رہا ہوں، نہ کسی شیخ صاحب یا کسی معیشت دان کو خوش کرنے کے لیے. تو میں وہ باتیں کروں گا انشاءاللہ جس میں مجھے امید ہے، میں دل سے سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. میری کوشش ہوگی کہ ایسے سوالات پیش کروں جن کا انکار کسی سے ممکن نہ ہو، اور ایسی پکی ٹکی بات ہو کہ جس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالم سے کسی نے کہا کہ شاگرد تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا. کہتے ہیں میں لوگوں کو کیا کہوں گا کہ میں عالم بن گیا، مجھے تو کچھ نہیں آتا. کہتے تم کہو کہ اس میں اختلاف ہے، دنیا کے ہر بات میں اختلاف ہے. تو ایسی باتیں کہ جس میں اختلاف ممکن ہو، میں ان کے کوشش کروں گا کہ ایسی باتوں سے دور رہوں، اور ایسی بات پیش کروں آپ سب کے سامنے کہ جس سے انکار ہی ممکن نہ ہو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت، میں سے جان رہا ہوں یہ کوئی جوائن کر رہا ہے، ایک منٹ. اچھا جی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر لوگوں کے سامنے سوال اٹھایا. سوال تو تھا نا جی کہ یہ خدا ہیں، یہ خود کو بھی نہیں بچا سکتے، یہ کیسے خدا ہیں؟ کوئی آ کے ان کو توڑ دے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. وہ بڑا سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے چھوٹوں کو مارا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور جب لوگ آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو گواہیوں کے لیے انسانوں کو بلایا جاتا ہے، مجھے بلایا جاتا ہے. بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا خود ہی جو 2 نمبر ہے، اپنے چھوٹوں کو اس نے مار دیا ہے، خود ہم مجھ پہ اب چپ بیٹھا ہوا ہے، میرے لیے بھی نہیں بول رہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے سوالات، ٹھیک ہے نا.
جس کا انکار ممکن نہ ہو. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جو پروگرام ہے اس میں 2 نشستیں ہیں. ایک آج ہو رہی ہے. اس نشست کا موضوع ہے جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور دوسری نشست جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگی، امام ابو حنیفہ کا تمویلی نظام. تو میں آج جو نشست ہے جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ، اس پہ ناپائیدار ہوگا، پہلے میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا آج، دوسرے کو کل دیکھیں گے. اچھا ایک بات کہ میں ابھی معافی چاہتا ہوں، ہمارے قریب جو نئی کالونی ہے، گھر وغیرہ بن رہے ہیں، تو درمیان میں تھوڑی بہت آواز ہے. آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے اس آواز سے؟ اچھا ٹھیک ہے، بس اللہ کا شکر ہے، میرا دل مطمئن ہو گیا. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. آج 1 جنوری، آج جنوری کی 23 تاریخ ہے 2022 کی، اور ابھی 10 بجے سے کچھ ٹائم اوپر ہو گیا ہم اس پریزنٹیشن کو شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو شاخ نازک بتا دوں. ایک سادہ سا سوال، نئے پیسے کا پہلا مالک کون ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے مولوی صاحبان، یہ بات خاص طور پہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے کہ پیسہ جب چھپ جائے، ٹھیک ہے. ویسے اتنا میں بتاتا جاؤں کہ آج کل پیسے چھپنے کا مطلب اس کا کسی کاغذ کا پرنٹر سے گزرنا ضروری نہیں ہے. آج کل الیکٹرانک کریڈٹ کا زمانہ ہے. کمپیوٹر میں 1 لکھ کر ساتھ 10 زیرو لکھ لیں تو اتنا پیسہ جو ہے شائع خود بخود ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس کو کریڈٹ کریشن کہتے ہیں. اور یہ سب کچھ الیکٹرانک ہوتا ہے، بینکنگ انسٹیٹیوشن میں ہوتا. میرا جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ نئے پیسے کا پہلا مالک کیوں ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے. یہ سوال میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بالفرض میں اگر اپنی مثال دوں، ادھر میرا اسٹوڈنٹ آصف موجود ہے، اس کو معلوم ہے میں پورا مہینہ سکاز یونیورسٹی آتا ہوں، یہاں میں پڑھاتا ہوں، اور جب پورا مہینہ گزر جائے تو پھر مجھے کچھ تنخواہ میں پیسے ملتے ہیں. یعنی میں اس اصول پہ کام کرتا ہوں، اور جس کو پشتو میں کہتے ہیں اول اخرد ازان واقع نو بیا اخرد احکار واقع. یعنی پہلے شکار کا گوشت کھانے سے پہلے اپنا گوشت کھانا پڑتا ہے، اپنا پسینہ بہانا پڑتا ہے. میں پورا مہینہ پسینہ بہاتا ہوں، پھر مجھے پیسے ملتے ہیں. نئے پیسے کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی ایک بندے نے کوئی محنت نہیں کی، ایک بندہ یا ایک ادارہ اس نے کوئی محنت نہیں کی اور پیسہ چھاپ لیا اور مالک بھی بن گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ میرا اہم سوال یہ ہے، نئے پیسے کا پہلا مالک کون ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے. یہ جو آپ کو اسکرین پر بندہ نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے مسٹر ہینس ٹمر، اور یہ ورلڈ بینک کا چیف اکانومسٹ ہے فار ساؤتھ ایشیا. یہ ورلڈ بینک کا چیف اکانومسٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے. اور یہ تاریخ تھی 2021 میں نومبر کی 23 تاریخ تھی. جگہ تھی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور. یہ پشاور میں یعنی پشاور یونیورسٹی سے الگ ہوا ایک ادارہ ہے، اب خود ایک ادارہ ہے، IMS ہم کہتے ہیں شارٹ میں، انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز. یہ بہت بڑا ادارہ ہے پشاور میں. اور یہاں پر جو ہے نا اینول جنرل میٹنگ ہو رہی تھی، کانفرنس ہو رہا تھا. 35ویں اینول جنرل میٹنگ تھی پاکستان سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. اس میں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں بھی انوائٹڈ تھا. تقریباً 500 سے لے کے 700 لوگوں کے درمیان میں نے اس بندے سے، یہ بندہ اسٹیج پہ موجود تھا، میں نے اس سے یہ سوال اٹھایا. اور سوال یہ ہے، یہ سوال میں نے انگلش میں لکھا اور اسی طرح پوچھا گیا اس سے کہ آئی سپوز وی آل ورک فار انکم. ہم سب کمائی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم سب کمائی کے لیے کام کرتے ہیں. ان آرڈر ٹو ہیو انکم وی ریسپروکیٹ. اور ہم کمائی ہمیں کیسے ملتی ہے؟ ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں کمائی ملتی ہے. ہم ریسپروکیٹ کا مطلب ہے ہم کسی کو بدلہ دیتے ہیں، کچھ بدل دیتے ہیں، اشیاء و خدمات دیتے ہیں تو ہمیں کمائی ملتی ہے. My question is why I cannot create money out of nothing the way a bank created.
میرا سوال یہ ہے کہ میں جس طرح بینک اپنے لیے ہوا سے پیسے بنا لیتا ہے کہیں سے، ویسے یہ اکانومسٹ اس کو کہتے ہیں منی کریشن آؤٹ آف نتھنگ، ہوا سے پیسے بن گئے، کچھ بھی نہیں کیا پیسے بن گئے، یہ اکنامکس میں معلوم اصول ہے اور تمام بینک یہ کرتے ہیں۔ غور سے سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرکزی بینک، تمام بینک، مرکزی بینک، کمرشل بینک، ہر بینک یہ کام کرتا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب بینک اپنے لیے یہ کام کر سکتے ہیں اور اپنے لیے پیسہ کریٹ کر سکتے ہیں، میں اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ بینک؟ اس بینک میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، بینک بھی انکم کے لیے کام کرتا ہے، میں بھی انکم کے لیے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی کمائی چاہیے، مجھے بھی کمائی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے لیے پیسے کریٹ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میں گھر میں پرنٹر رکھوں اور پیسے پرنٹ کروں، ٹھیک ہے، نوٹ چھاپوں، تو پولیس مجھے گرفتار کرنے آ جاتی ہے، عدالتیں مجھے سزائیں دیتی ہے۔ بینک یہ کام دن رات کرتا ہے، اس کا کوئی بندہ اس سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اور آخر میں وہ عمران خان کی وہ مشہور بات، آر وی سنز آف اے لیسر گاڈ، کہ ہم کسی کمزور خدا کو پوچھتے ہیں اور یہ بینکر کسی بڑے خدا کو پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحبان، بات ہوپ فلی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک بتا دیں، خیر ایک آدھ دوست بتا دیں کہ بات کی کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور آواز بھی صاف ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا۔ بدقسمتی سے یہ کوشچن پوچھا گیا، اس بندے سے 4-5 سوال پوچھے گئے، باقی سب کا اس نے جواب دیا، اس ایک سوال کو وہ گول کر گیا، ٹھیک ہے نا؟ پشتوں میں کہتے شپیلے شپے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو یہ بندہ گول کر گیا، اس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اچھا جی، یہ 3 دن کا سیمینار تھا، پہلے دن میں نے یہ سوال پوچھا تھا، اس کے بعد اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن جو ہے اسٹیج پہ یہ 2 صاحبان موجود تھے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اپنے لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر عشرت حسین، اور اپنے رائٹ پہ نظر آ رہا ہے، اپنے دائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیمور سلیم جھگڑا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے صوبہ سرحد کے فائنانس منسٹر ہیں۔ اگین یہ کل 23 تاریخ تھی، وہ کل والا کوشچن میں نے 23 تاریخ کو پوچھا تھا، یہ میں نے 24 تاریخ کو پوچھا، وہی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور میں، وہ 35ویں اینول جنرل میٹنگ کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ میں نے تیمور خان اصل میں آ گئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ خدمت کرو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسہ نہیں ہوگا تو ہم خدمت کیسے کریں گے، تیمور خان کو یہ مسئلہ پڑتا۔ بہرحال جب اس نے اپنی ساری بات ختم کر لی تو میں نے اس سے جب میں سوال کے لیے اٹھا تو میں نے یہ کہا کہ کل میں نے انگلش میں سوال پوچھا تھا، جواب نہیں ملا، اس لیے آج میں اردو میں پوچھ رہا ہوں۔ اس پر خوب ہنسی ہوئی اور بڑی تالیاں بجی، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں میرے دوستوں نے بتایا کہ تم نے تو شرما کے رکھ دیا ان کو، کاش ان لوگوں کو شرم آ جائے، لیکن بہرحال میں نے کوشش پوری کی تھی۔ تیمور صاحب خود اسٹیج پہ کھڑے ہنس رہے تھے، اسٹیج پر جو ہے ڈاکٹر عشرت حسین بھی موجود تھے، کئی ایک اور لوگ، آئی ایم سائنسز کا وی سی بھی موجود تھا۔ تیمور صاحب کو میں نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تیمور صاحب آپ کی تقریر سن کر یوں لگا جیسے حکومت نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو سمندر میں پھینک دیا ہو کہ تیر کے بتاؤ، ہمدردی ہو رہی ہے آپ سے۔ ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں اور کام کرنا ہے، تو ہمدردی ہو رہی ہے۔ بہرحال کیونکہ یہ پورے کانفرنس کا موضوع تھا کہ ہمیں اپرچونٹیز پہ بات کرنی ہے، مواقع پہ بات کرنی ہے، اس بنا پر میں نے تیمور صاحب کو کہا کہ میں آپ کو 2 مواقع بتا رہا ہوں، چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، ایک ہے گنزی مارکیٹ ہاؤس اسکیم اور ایک ہے لنکن گرین بیک ڈالر ایکسپیرینس۔ یہ 2 فکرے جو ہیں ان کو آپ گوگل کر لیں، میں نے تیمور صاحب کو کہا ان کو گوگل کر لیں، حل مل جائے گا۔ ظاہر ہے تیمور صاحب مجھے اتنا وقت نہیں دے سکتے تھے جتنا آپ نے دیا، آپ کو تو انشاءاللہ حل ادھر ہی بتا دوں گا، لیکن تیمور صاحب کو میں نے کہا ان 2 فکروں کو گوگل کر لیں، حل مل جائے گا۔ لیکن ایک بات ابھی سے یاد رکھیں، جب آپ میرے بتائے ہوئے حل پر عمل کریں گے تو بینک والے اعتراض کریں گے، ان کو کہنا کہ سیکوز یونیورسٹی پشاور میں عبید اللہ نام کا ایک بیوقوف ہے، وہ کہتے ہیں جب بینک اپنے لیے پیسہ شائع کر سکتے ہیں تو عبید اللہ کیوں نہیں کر سکتا۔ یہی سوال میں نے کل والا دوبارہ دہرا دیا،
اور پاکستان نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پاکستان اپنے لیے پیسے کیوں نہیں چھاپ سکتا؟ تیمور صاحب ہنس پڑے اور کہا بہتر ہے کہ اس سوال کا جواب ڈاکٹر عشرت حسین دیں۔ انہوں نے کچھ اور سوالات تھے اس کا جواب دیا اور وہ یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب بیٹھے رہے، لمبی باتیں کرتے رہے، میرے سوال کا پھر بھی جواب نہیں دیا۔ اچھا جی، اب تیسرے دن میں نے جو سوال پوچھا اس کو میں نے باقاعدہ اس طرح شیئر نہیں کیا تھا، یہ آج کل آپ کے لیے دوبارہ لکھا ہے، لیکن یہ تیسرے دن بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ اسامہ بھائی سے کہو آ کے کرنا۔ اچھا جی، تیسرے دن جو میں نے سوال پوچھا وہ یہ بھی آئی ایم سائنسز سے میں اسٹیج پہ موجود جو لوگ تھے ان سے پوچھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر گزرتے دن سال کے ساتھ زندہ رہنے کا خرچ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ سیدھی بات ہے یہ بڑھ رہا ہے، سیدھی بات ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ زندہ رہنے کا خرچہ، زندگی گزارنے کا خرچہ ہر سال کے گزرتے ہوئے سال کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ تو بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ کیا ہر گزرتے سال کے ساتھ تعلیم کا خرچ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ تو اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں تھی، پکی پکی بات ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ تعلیم کا خرچ بڑھ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس تعلیم کی اتنی اوقات نہیں کہ اپنا خرچ ہی قابو کر لے، ایسی تعلیم سے آپ لوگوں نے یہ امید کیسے لگا لی کہ یہ تعلیم آپ کے زندہ رہنے کے لیے اشیاء و خدمات کی قیمتیں کم کروائے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تعلیم ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں، ٹھیک ہے نا، ہم سے بہتر زندگی ہم سے کم خرچے میں گزار سکیں۔ تعلیم کا بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بجائے ہمارے مقابلے میں زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں اور نسبتاً کم خرچے پر گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جس تعلیم کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اپنا خرچہ قابو نہیں کر سکتی، خود تعلیمی اداروں میں تعلیم کے یہ خرچہ دن بدن بڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر جب تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے، جب خود تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے اور تعلیم اپنا خرچہ نہیں کم کروا سکتی، تو یہ جو ہے نا آپ نے اسے یہ امید کیسے لگا لی کہ یہ تعلیم جو ہے نا آپ کی زندہ رہنے کے لیے اشیاء و خدمات کی قیمتیں کم کروائے گی اور انڈسٹری میں قیمتیں کم کروائے گی؟ یہ امید کیسے لگا دی؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کل عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب یہ آج کل کی معلوم حقیقت ہے۔ فیٹف پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آئی ایم ایف پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ورلڈ بینک پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، امریکہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کیا پاکستان کے سارے دینی اور عصری یعنی دینی اور کنونشنل ایجوکیشن کے سارے لوگ مر گئے ہیں، سارے تعلیمی یافتہ لوگ مر گئے ہیں؟ ایک بھی فرد یا ادارہ نہیں ہے جو سمپل حکومت کو یہ کہے کہ یہ تو دیکھیں بہت بڑا موقع ہے تعلیم یافتہ آدمی کو اپنی صلاحیت دکھانے کا، یہ تو بہت بڑا موقع ہے تعلیم یافتہ فرد کو، تعلیم یافتہ ادارے کو اپنے حکومت کے سامنے، اور اتنی کتنی پبلسٹی ہو جائے گی مفت کی، صرف اتنا ہی کہنا نا حکومت کو کہ لے آؤ ان کو ہمارے سامنے بیٹھاؤ، دیکھتے ہیں یہ فیٹ اپ بیچتا کیا ہے اور یہ آئی ایم ایف بیچتا کیا ہے، وہ ورلڈ بینک بیچتا کیا ہے، ہم جانے اور ہمارا کام۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا سارے تعلیم یافتہ لوگ مر گئے ہیں؟ مولوی سارے مر گئے ہیں؟ کدھر چلے گئے ہیں یہ لوگ؟ اب پچھلے دنوں میں سرکار نے پشاور یونیورسٹی کے فنڈ روک لیے تھے، ٹھیک ہے، آج فنڈ روکے اور اگلے دن جو ہے نا پشاور یونیورسٹی کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ جی پشاور یونیورسٹی اپنے امپلائیز کو فلاں تنخواہ کا فلاں جو
الاؤنسز ہے وہ نہیں دے سکے گی اور یہ نہیں کر سکے. بلکہ صحیح بات یہ کہ پشاور یونیورسٹی کی سڑکوں پر، پشاور کی سڑکوں پر یونیورسٹی کے سامنے یونیورسٹی کے لیے چندے ہوئے، اور ایک شخص بھی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں یہ جو مفتخورے بیٹھے ہیں یہ کس مرض کی دوا ہیں. کیا یہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ کہنا نہیں چاہیے پشاور یونیورسٹی کو کہ حکومت سے کیوں درخواستیں کر رہے ہو؟ ہم ہیں نا، ہم راستے ڈھونڈیں گے نا. بے شرم ڈگری یافتہ لوگ ہیں، میں تعلیم یافتہ تو نہیں کہہ سکتا، ڈگری یافتہ لوگ ہیں. اور بھائی اگر خود نہیں آتا تو کس سے پوچھ لو یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن عجیب بے شرمی ہے. ورلڈ بینک کے چیف اکنامسٹ سے سوال پوچھ لو وہ چپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے سوال نہیں آتا، ممکن ہے جس سے سوال اٹھائے ہو اس کو ہی کچھ آتا ہو، وہی اسٹیج پہ آ کے ہمیں بتا دے. نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے مرکزی بینک کا گورنر، سابق گورنر عشرت حسین، اس کو نہیں آتا، فائنانس منسٹر کو نہیں آتا. ٹھیک ہے، علماء سارے چپ ہیں، عصری تعلیم کے سارے ادارے سارے چپ ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اصل اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں نے اب کی دفعہ یہ طریقہ بنایا ہے کہ آپ کو حل جلدی بتا دوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو. کچھ نہ کچھ حل سمجھ آ جائے تو آپ آگے کی بات میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی. صحیح بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں، اور یہ پاکستان کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی پوری دنیا سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ امریکہ سے ہوئی ہے، یہ برطانیہ سے ہوئی ہے، یہ فرانس سے ہوئی ہے، جرمنی سے ہوئی ہے، روس سے ہوئی ہے، چائنا سے ہوئی ہے، ہر ملک سے ہوئی ہے کہ پیسے کا پہلا مالک بینک بن جاتا ہے. ان تمام پاکستان میں بھی، سب میں، انڈیا میں، سب میں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. پیسے کا پہلا مالک حکومت خود ہونا چاہیے. پیسے کا پہلا مالک حکومت خود ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں کہ بینک حکومت نہیں ہے. بینک اگر حکومت ہوتا تو حکومت کو سودی قرض نہ دیتا. ٹھیک ہے، نہ مرکزی بینک حکومت ہے، نہ کمرشل بینک حکومت ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے پوری دنیا کے تمام حکومتوں سے کہ انہوں نے بینکوں کو، اور بینکوں کا مطلب مرکزی بینک نہیں ہے، تمام بینکوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ پیسہ چھاپیں بھی اور خود مالک بھی بن جائیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں صاف بتا رہا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اسی طرح کی غلطی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بندے کو پتہ نہیں، یہ مثال یہاں دینی چاہیے کہ نہیں. ایک نوجوان آدمی کو گاؤں میں ایک سب سے خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا، اور پوری سب لوگوں کے مخالفت لے کر اور سارا کچھ کر کے اور پتہ نہیں کتنے سارے رقیبوں سے لڑ کر اور ساری جان مار کر اور کتنا کچھ خرچہ کر کے اس سے شادی ہو رہی تھی، اور این شادی والے دن اس نے طلاق کی تینوں اختیار رقیب کو دے دیے. یہ ایسا کام کیا آپ نے. بہرحال پیسے کا پہلا مالک، صحیح بات یہ ہے کہ حکومت کو خود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر امریکہ اور روس اور برطانیہ اور دوسرے ممالک نہیں کر رہے، پاکستان کو خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پیسے کا پہلا مالک حکومت ہونی چاہیے. حکومت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ حکومت اس پہ سڑک بنائے گی، ہسپتال بنائے گی، حکومت اس پہ جو بھی کرے گی وہ ہم سب کا ہوگا. ٹھیک ہے، بینک تو اس پہ جو کچھ بنائے گا وہ تو یہودیوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ پیسے کا پہلا مالک، یہ سب سے بنیادی بات ہے اس مسئلے کے حل کی، کہ پیسے کا پہلا مالک حکومت ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت اس سے سڑک بنائے گی یا جو بھی بنائے گی وہ ہم سب کی ہوگی. اور اس سڑک بنانے کے لیے حکومت ہم سے ٹیکس نہیں لے گی، بلکہ پیسے چھاپ کر خود بخود مالک بن جائے گی اور اسی سے سڑک بن جائے گا. الگ آپ کو روک کر آپ سے ٹیکس نہیں لے گی. اچھا، آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ ایک طرح کی سڑک تو ٹیکس تو لگ گیا نا کہ حکومت نے پیسے چھاپ لیا. بھئی یہ پیسہ ابھی بھی چھپتا ہے، یہ ٹیکس بھی آپ سے لیتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس بھی آپ سے لیا جاتا ہے. میں اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے میں وہ کہہ رہا ہوں وہ سارا ختم ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ حکومت موجودہ بینکاری نظام کی پشت پناہی ترک کر دے. ٹھیک ہے،
حکومت جو ہے اب عمران خان کی حکومت میں مجھے ہنسی آ رہی ہے، وہ کرپشن کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو سب سے بڑا کرپٹ آدمی جو ہے نواز شریف نظر آ رہا ہے، زرداری نظر آ رہا ہے. اور ایسے کوئی بات نہیں، میں خود کئی باتوں پر اب جتنا میں ان کے متعلق پر ٹی وی اور اس پر جو انفارمیشن میں دیکھ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے شک نہ ہو کہ ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی. اتنا تو مجھے کافی حد تک اطمینان ہو رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے. تبھی تو ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں اور قانونی موشگافیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال آواز آ رہی ہے؟ اپنے مائک آف رکھیں. اگر آواز آ رہی ہے تو اپنے مائک آف کر دیں. اب آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں آواز کراچی میں والے تو کہہ رہے ہیں کہ صاف آ رہی ہے. ذرا اپنی طرف دیکھ لیں. بہت شکریہ. اچھا جی، میں پھر چلے ٹھیک ہے جی، پلیز آپ اور اپنے مائک آف رکھیں. اوکے. حکومت موجودہ بینکاری نظام کے پشپناہی ترک کر دے، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑے چور کی حکومت اس کو اب ملک کا جو سب سے بڑا چور ہے وہ بینکاری نظام ہے. حکومت اس کو کچھ نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے. بلکہ مرکزی بینک ہم پاکستان کے قومی اسمبلی میں اس طرح کے قراردادیں پیش کر رہا ہے جس میں یہاں تک بھی باتیں موجود ہیں کہ نیب جو ہے نا مرکزی بینک کو کچھ کہہ نہیں سکے گا. میں صاف بتا رہا ہوں یہ بہت غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. حکومت موجودہ بینکاری نظام کی پشپناہی ترک کر دے. صحیح بات یہ ہے کہ حکومت کا اپنا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو عوام کو بلا سود بینکاری کی سہولیات فراہم کرے اور منافع کی خاطر جو ادارے کی میں سرکار کے ادارے کی بات کر رہا ہوں وہ اپنا کاروبار بھی کر سکے گا. البتہ وہ کاروبار اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ہمارے روٹین کے دکانداروں کے مقابلے میں آ جائے. وہ کاروبار شاید اس طرح ہوگا کہ اپنے سیٹلائٹ بھیج دیے اور سب کو سیٹلائٹ فون کے کنیکشن دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو اس طرح بڑا کاروبار ہوگا، بہت بڑا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں عوام کے مقابلہ نہ کرے بہرحال. لیکن حکومت کا اپنے ادارہ ہونا چاہیے جو عوام کو بلا سود بینکاری کی سہولیات فراہم کرے. اس ادارے میں تمام اکاؤنٹ کرنٹ ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹ آپ کھولیں گے اس پہ کوئی سود نہیں ہوگا. 1000 روپے رکھیں ہیں 1000 ہی واپس ہوں گے، کسی اکاؤنٹ پہ سود نہیں ملے گا اور نہ ہی کسی سے سود لیا جائے گا. جو لوگ بھی اس بینک سے قرضہ لیں گے ان سے کوئی سود نہیں لیا جائے گا. البتہ عوام اس ادارے کے شیئر خرید کر کے ادارے کے نفع یا نقصان میں حصہ دار بن سکیں گے. یعنی آپ نے اگر اپنے پیسے پر کمانا ہے تو بینک میں اکاؤنٹ میں پیسہ مت رکھیں، یہ جو سرکاری بینک ہے، بلکہ اس کے شیئرز خرید لیں اور پھر شیئرز کے بیس پہ آپ کو نفع یا نقصان میں حصہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کے نفع نقصان والا مسئلہ بھی ہو جائے گا. اب اس میں ہوگا یہ کہ چونکہ حکومت اپنے پیسے خود چاپ کے پہلے مالک بن جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت مفتخوری شروع کروا دے عوام کو. مفتخوری کی تو حوصلہ شکنی کرنی ہے، کیونکہ اگر حکومت نے پیسے چھاپ کر لوگوں کو مفت میں پیسے دینے شروع کر دیے تو ایک دم سے بے تحاشا مہنگائی آ جائے گی. یہ نہیں کرنا، مفتخوری نہیں کرنی. اس کو کہنا ہے کہ آ جاؤ یہ سڑک بن رہی ہے یا پل بن رہا ہے، آ جاؤ مزدوری کرو، تمہیں پیسے دیتا ہوں نا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب اس سے خدمات لے کر اس کے عوض پیسہ دیا جائے گا تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح کے پیسے چھپنے سے مہنگائی کا خطرہ نہیں رہے گا. حکومت اس پیسے سے عوام کی بھلائی کے منصوبے شروع کرے، جو بھی کرنا ہے. یہ ڈیم بنانا ہے تو ڈیم بنائے، سڑکیں بنانی ہے تو سڑکیں بنائیں، اسپیس میں جو ہے سیٹلائٹ بھیجنا ہے سیٹلائٹ بھیجے، جو کچھ کرنا ہے کرے، ٹھیک ہے. اور حکومت یہ کام کر سکتی ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر حکومت یہ پیسہ چھاپ کر اس سے لوگوں کو مفت میں نہ دے تو کوئی مہنگائی نہیں آئے گی. صرف اتنا کرے کہ لوگوں سے خدمات لے اور اس خدمات کے بدلے میں دے پیسے.
اور یہ کوئی جو میں مشورہ دے رہا ہوں یہ کوئی اتنا نئی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو فائنانس منسٹر کو جو مشورہ دیا، اور اس میں یہ جو گنزی مارکیٹ ہاؤس اسکیم کا میں نے ذکر کیا، اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے. اور گرین بیک ڈالر جو ہے صدر لنکن کے زمانے میں جو ہے اس میں بھی یہ کام ہوا ہے، اور کوئی مہنگائی نہیں آئی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. حکومت خود اپنے عوام کو کاروباری مقاصد کے لیے بلا سود قرضے فراہم کرے، یوں کاروبار ترقی کرے گا، عوام خوشحال ہوگی. ٹھیک ہے، کاروبار ترقی کرے گا، عوام خوشحال ہوگی. نیکی یعنی بلا سود قرض خود ہی برائی کو، یا برائی کون سی، یعنی سودی قرض کو تباہ کر دے گی. ابھی آپ سودی قرض کا بڑے عجیب طریقے سے علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آپ بڑے عجیب طریقے سے علاج کر رہے ہیں. وہ ایک بندے نوجوان آیا کہ جی مجھے اجازت زنا کی اجازت دے دیں، یا میرے یا نکاح کروا دیں یا زنا کی اجازت دیں. نکاح پہ ہم نے 50 شرطیں رکھ لیں، اتنا سونا ہوگا تو، اور اتنا بڑا ولیمہ دو گے، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور اتنے جوڑے ہوں گے، اور اتنا گھر ہوگا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. جب اس نے دیکھا کہ نکاح ممکن نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے زنا کی اجازت دے دیں. ٹھیک ہے، اب زنا کی بھی اگلے اجازت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اور نکاح بھی نہیں ہو رہا. اس نے کہا پھر میں کروں کیا؟ تو اگلے نے اس کو کہا کہ یار یہ سامنے چمن اس میں ورزش کرو، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ ورزش کا کام ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر برائی کے لیے اپنی متعلقہ نیکی بنائی ہے، اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اس نیکی کو میدان میں لانا پڑتا ہے. آپ لوگ جو کراچی سے ہمارے دوست ہیں وہ سب علماء کرام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اصل جہاد تو ہم اور آپ نہیں کرتے، اصل جہاد تو یہ دین خود کرتا ہے. جب آپ اللہ کے مبارک دین کو میدان میں لے آئیں، سچ کا کاروبار میدان میں آ جائے تو وہ جھوٹ کے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے. تو اصل تو جہاد صحیح معنوں میں جہاد تو نہیں کہ یہ اللہ کا مبارک دین خود کرتا ہے. ہم تو بڑا معمولی ویسے ہی ناخن کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا دیتے ہیں، جیسے میں ابھی کر رہا ہوں. اصل تو یہ اللہ کا مبارک دین خود کام کرتا ہے. لیکن آپ نے اسلامی بینکاری میں ہر چیز رکھی ہے، صرف بلا سود قرض نہیں رکھا. یہ کیا ہے؟ اور میں مان بھی نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو اپنے تمویل کا سارا نظام بلا سود پر قرض پہ رکھا تھا. بہرحال اس پر کل بات کریں گے. تو مسئلے کا حل یہ ہے، آگے جاتے ہیں. جی اب ذرا میں آپ لوگوں ان چیزوں پر اب میں ڈیٹیل میں ذرا بات کرتا ہوں. میرے خیال میں جب آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، اس کا حل بھی معلوم ہو گیا، تو اب آپ کو ان کا وہ شاخ نازک بتاتا ہوں. اور اب تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ اب آپ کو بیسک بات سمجھ آ گئی. اب آپ لوگ اس بنیاد پر اکنامکس اور فائنانس والوں سے مزے سے پنگے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے انشاءاللہ کہ آپ کو جواب دے سکے. شاخ نازک یہ ہے کہ دنیا بھر میں صرف اور صرف، یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں، شاید اسرائیل کے سوا پوری دنیا میں صرف اور صرف بینکاری نظام کے لیے الگ اصول کیوں ہیں؟ صرف اور صرف بینکاری نظام کے لیے. اچھا، بینکاری نظام سے میں پھر بتاتا جاؤں، بینکاری نظام کا مطلب مرکزی بینک صرف نہیں ہے، مرکزی بینک اور تمام کمرشل بینک، ان کے لیے رول الگ کیوں ہیں؟ کیا رول ہے؟ کوئی بھی بینک اپنے لیے نوٹ شائع کرے تو حلال، اور میں اور آپ گھر میں نوٹ چھاپیں تو حرام. ایسا کیوں؟ یعنی میں اور آپ نوٹ چھاپیں، یہ لڑکا نوجوان لڑکا ہے آصف میرے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دل میں کتنے ارمان ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے نوٹ چھاپے اور مزے سے چترال میں مزے سے شادی کر لے. کیا خیال ہے؟ ایک بڑا گھر بنا لے. شرم سمجھ نہیں آتی نا. ہاں کوئی بھی بینک کر کے کام کرے تو حلال، بینک نوٹ شائع کرے تو حلال، میں اور آپ گھر میں نوٹ چھاپے تو حرام. اب ایسا کیوں؟ اچھا، اور سارے لوگ چپ کیوں ہیں؟ کیا کسی مفتی صاحب نے کبھی یہ سوال اٹھایا؟ کیا کوئی میڈیا اینکر بولا؟ کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی اور سرکاری عہدیدار، کسی نے کبھی یہ سوال اٹھایا؟ پاکستان میں تو ویسے ہی ہر ایک کو بڑے بولنے کی بڑی شوق ہے. یہ میڈیا اینکرز کی باتیں کر رہا ہوں، یہ بلکہ پاکستان میں تو حالت یہ ہے، اور جس کا گھر میں بس نہ چلے بیوی پر باہر آ کے گلے سب سے پہلے گالی دیتا ہے پاکستان کو، دوسری گالی دیتا ہے فوج کو. بتائیں نا، کبھی آپ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا؟
ادھر سب کے پر جل جاتے ہیں. اور ہر کوئی مجھے کیوں حلال، اور دوسری بات یہ کہ ہر کوئی مجھے کیوں، عبید اللہ کو یا آصف علی کو یا فلاں مولوی صاحب کو کیوں حلال حرام کے بھاشن دیتا ہے. پشتو کی بات اول اخرد ازان غوخے نو بیا اخرد اخکار غوخے. یہ میں نے اردو کے حروف تہجی استعمال کر کے، لیکن بات پشتو کی لکھی ہے. کہتے ہیں پہلے اپنے گوشت آدمی کھاتا ہے تو پھر اس کو شکار کا گوشت نصیب ہوتا ہے. مطلب پہلے اپنا پسینہ بہاتا ہے پھر کہیں شکار کا گوشت ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان 3 سٹیپ سے گزرو گے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کا نام ہے رسد، جس کو انگلش میں سپلائی کہتے ہیں. اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بازار میں جا کے خدمت کرو، مطلب لوگوں کو اشیاء یا خدمات پرووائڈ کرو. لوگوں کو اشیاء یا خدمات تم پہنچاؤ. سب سے پہلے تم معاشرے کی خدمت کرو. پہلا سٹیپ یہ ہے. جیسے میں جا کے 1 مہینہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں. اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ اپنی خدمت کے عوض پیسہ وصول کرو. ٹھیک ہے. یہ مجھے جب میں 1 مہینہ خدمت کر لیتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے تنخواہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ طلب. اب اسی پیسے سے بازار سے جو چاہے وہ خرید لو. یہ میری طلب ہے، میری دال ساگ جو چاہیے میں اس پیسے سے خرید لیتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنا طلب پورا کرتا ہوں تو میں پہلے جا کے خدمت کرتا ہوں. مجھے پیسے خدمت کے عوض ملتے ہیں. یہ بینک کے سر میں مجھے بتائے نا کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، اور سوال پوچھو تو سارے چپ. دیکھیں یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے. یہ 3 سٹیپس انتہائی اہم ہیں. یہ آپ کو پورے معاشرے کو سمجھنے میں مدد دیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگ جس کو پیسہ کہتے ہیں غور سے سنیں. اور ہمارے علماء کرام بھی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس پیسہ کے بیگ پہ جو ہے نا سونا اور چاندی ہونا چاہیے. اس کے بیگ پہ سونا اور چاندی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اس بندے نے معاشرے کی خدمت کی ہے. کوئی سونا کوئی چاندی کچھ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا میں آج کل دنیا میں اس کے بیگ پر کچھ نہیں، اور یہی صحیح ہے. ویسے ایک بات بتائیں، آپ کو جو آپ کا کورس جو مکمل ہو جائے گا عالم کا تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا. اس سرٹیفکیٹ کے پیچھے کون سا سونا اور چاندی ہے؟ وہ بھی تو ایک سرٹیفکیٹ ہے. اس کے پیچھے کوئی سونا اور چاندی نہیں ہے. کسی جگہ پر بھی سونا اور چاندی کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال سب سے پہلے خود بازار جا کے خدمت کرو. آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کسی کو دے کر بازار میں یہ پیسہ دیتے ہو تو اور اس کے بدلے آپ کو اگلا وہ چیز دے دیتا ہے تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے بیگ پہ سونا اور چاندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ اس کے اور اس کو کہتے ہیں انگلش میں ریڈیمشن. گولڈ ریڈیمشن کا مطلب ہے کہ اس کے بیگ پہ گولڈ ہے. گولڈ ریڈیمشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بازار میں آپ نے چیز خرید لی ہے اور اس کے بدلے دال ساگ آپ کو مل گئی، یہی ریڈیمشن ہے کہ عوام اس کے بدلے میں آپ کو چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں. باقی رہ گئے یہ کہ بھائی یہ گولڈ پر آپ اس کو سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں تو سٹینڈرڈ تو میں کسی طریقے سے بھی بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. معیار بنانا ہے نا. بالفرض چلو میں یہ ایک نوٹ اپنا بنا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک نوٹ جو ہے 1 صدقہ فطر کے برابر ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زکوٰۃ کو صرف سونے میں ڈیفائن نہیں کیا، کئی چیزوں میں ڈیفائن کیا ہے اور اس کے مطابق چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صدقہ فطر ہے، وہ کئی چیزوں میں ڈیفائنڈ ہے، صرف سونے میں. تو سونے کی بات تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. بینک کی بات کرو تو یہ حق انصاف والے کہاں مر جاتے ہیں؟ یہ جو ہمیں طرح طرح کے بھاشن دیتے ہیں نا، یہ کدھر مر جاتے ہیں؟ میں ایک سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں، یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب پوری دنیا اتنی بڑی معاشی غلطی کر رہی ہے تو معاشی مسئلہ تو ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب اتنی بڑی معاشی غلطی کر رہی ہے، پورا دنیا کر رہی ہے، تو مسئلہ تو ہوگا. اچھا جی، یہ کچھ تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے. میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ زیادہ تر اس کو اردو میں بناؤں، لیکن پھر بھی بعض چیزیں تھیں اس لیے کہ اوریجنل شخص نے جس طرح بات کی ہے میں آپ کو اسی طرح وہ بات پہنچا سکوں.
تو یہ انگلش میں نے لکھی ہوئی ہے. یہ فرینچ اکانومسٹ ہیں مورس ایلیس. مورس ایلیس فرینچ اکانومسٹ ہے اور یہ نوبیل پرائز ونر ہے. نوبیل پرائز ونر یعنی ٹھیک ٹھاک مضبوط اکانومسٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے ان سینس دا پریزنٹ کریشن آف منی آؤٹ آف نتھنگ بائی دا بینکنگ سسٹم از سملر ٹو دا کریشن آف منی بائی کاؤنٹر فیٹر. کاؤنٹر فیٹر، جال ساز، دھوکے باز، چیٹر، یہ لفظ ہے جو بینک کے لیے استعمال کر رہا ہے. سو رائٹلی کنڈیمڈ بائی لا ان کنکریٹ ٹرم اٹ لیڈس ٹو سیم ریزلٹس. وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہوا سے بینک پیسے بنا رہا ہے، بینکنگ سسٹم پیسے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا وہی کام ہے جو جالساز گھروں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سو رائٹلی کنڈیمڈ والا کہ بالکل صحیح ہے. وہ جو جالساز والے حرکت کو قانون منع کرتی ہے، بالکل صحیح کرتی ہے، لیکن ادھر غلطی کر رہی ہے کہ ان کو منع نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے ان کنکریٹ ٹرم، وہ کہتے ہیں حقیقت میں اٹ لیڈس ٹو اے سیم ریزلٹ. یہ وہی نتائج اس کے نکلتے ہیں، اس کے وہی نتائج نکلتے ہیں جو اس کے جو جالسازی کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سامنے میں نے آپ کو ایک آئس برگ شو کیا، ایک تصویر شو کی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آئس برگ ہے اتنا بڑا، یہ برف کا ایک بہت بڑا تودا ہے جو سمندر میں ہے. اس کا بڑا حصہ سمندر میں نیچے ہے، تھوڑا سا اوپر نظر آ رہا ہے. ہمارے علماء کو صرف بینکاری نظام کی اتنی غلطی نظر آ رہی ہے جو تھوڑے سے اوپر ہے، یہ سود والا. یہ جو پیسے وہ چھاپ رہے ہیں اور خود میں مفت میں مالک بن جاتے ہیں، یہ علماء کو نظر ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے. اور جو مسئلہ ان کو نظر نہیں آیا اس کا انہوں نے علاج بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور جو علاج کیا بھی اس میں قرض حسن کو لے کر ہی نہیں آئے، لہٰذا وہ علاج بھی صحیح نہیں ہوا. بس وہی والا علاج ہوا ہے کہ ایک بندہ نکاح کے لیے اصرار کر رہا ہے، آپ اس کو جو ہے نا کہہ رہے ہو کہ چمن میں ورزش کر لو. اس کے کا علاج کیا آپ نے؟ تو بہرحال اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی. اور ویسے بھی یہ ظلم آج کل سے نہیں ہو رہا، کئی صدیوں سے ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو مسلسل جو ہے پوری دنیا میں لوگوں کی معاشی حالت تباہ ہوتی ہوئی، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک اور ثبوت دیکھ لیں، یہ کینیڈا کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اور یہ کینیڈا کے آفیشیل ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے. 1993 کی رپورٹ ہے اور اس نے کہا ہے کہ جب سے کینیڈا بنا ہے 1867 سے لے کے 1992 تک، اس پورے دور کی یہ رپورٹ ہے. کہتے ہیں اس پورے دور میں 423 بلین ہمارا ٹوٹل قرضہ حکومت پہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب خرچہ ہوا ہے 423 بلین کا. اور اس میں 37 بلین وہ تھے، 37 بلین جو 8.75% بنتے ہیں، جو اصل اشیاء و خدمات گوڈز اینڈ سروسز پہ لگے ہیں. باقی 91 یا 92% جو ہے، 91.25%، وہ سارا کا سارا سود ہے، وہ سارا کا سارا سود ہے. آپ کو اگر یہ 8.75 اور 91% کی فرق سمجھ نہیں آ رہا تو ادھر دیکھیں، یہ ہے وہ جہاں ابھی ماؤس نظر آ رہا ہے، یہ گراف میں یہ روٹی کا یہ حصہ ہے 8.75%، اور یہ باقی وہ ہے جو کینیڈا سود پے کر رہا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں سود پے کریں گے تو عوام کی خدمت کے لیے کیا بچے گا؟ ٹھیک ہے نا، عوام کی خدمت کے لیے کیا بچے گا؟ یہ کینیڈا کے ساتھ ہو رہا ہے. خود پاکستان میں اس وقت ہم سالانہ سود پے کرتے ہیں، وہ ہمارے فوج پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کے ڈبل سے زیادہ ہے جو سالانہ ہم سود پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. اور اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے بھی ادھر کوئی معمولی چیز نہیں نوٹ کی، لیکن یہ جو اوپر نظر آ رہی ہے نا یہ والا، وہ یہ چیز ہے. لیکن اس سے بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو چھپی ہوئی ہے کہ بینک پیسہ چھاپ کے خود مالک بن جاتے ہیں، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. سیدھی بات یہ ہے، علماء اکرام سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلے کا تو بہت بڑا حصہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا. وہ کیا کہتے ہیں، مردار کتا کنویں میں پڑا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈول نکال کے آپ اس کو صاف کر دیں گے، آپ اس کو کبھی صاف نہیں کر سکتے.
सबसे पहले कुत्ते को बाहर करो। इस कुत्ते को तो अभी आपने देखा ही नहीं है। अच्छा, जिसको देखा है उसका सोल्यूशन भी सही नहीं दिया। इस सूदी कर्ज का इलाज कर्ज हसन है। आप कर्ज हसन के बदले कभी मुशारका ले रहे हो, कभी मुदारबा ले रहे हो, कर क्या रहे हो? चले जी आगे जाते हैं। तो चले जी, अब मैं आपको कुछ ये कार्टून्स की मदद से बता रहा हूँ कि मासूलात मतलब टैक्सेस, महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है। ये आपको इस कार्टून में नज़र आ रहा है। इसमें ये जो कोचवान नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये हमारा हुकूमत वक्त है। ठीक है, ये बैंकर है पीछे, IMF इधर लिखा हुआ भी IMF। ये बैंकर इसको लात मारता है। ये जब इसको लात मारता है तो ये मजबूर होकर चाबक बरसाता है इस अवाम पे। ये जो घोड़ा है ये अवाम है। वो चाबक क्या है? वो तरह तरह के टैक्सेस हैं, वो तरह तरह के टैक्सेस हैं। ये आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, और ये बैंकर है। ये बैंकर गवर्नमेंट को लात मारता है, ठीक है ना, और इनसे पैसे निकालवा रहा है और उसके ऊपर बैठ जाता है। बहरहाल इनको लाते मारते हैं और ये इस पर चाबक बरसाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है, इफ़ कंट्री क्रिएट्स द मनी फॉर द पीपल, नो मोर डेट्स, टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकरप्सी। कह रहे हैं कि अगर मुल्क खुद पैसा क्रिएट करके खुद मालिक बन जाए तो फिर न कर्जे रहेंगे, न टैक्सेस रहेगा, न बेरोज़गारी रहेगी। मेरा ख़्याल में मेरे तमाम प्रेजेंटेशन की सारी बात इसने एक स्लाइड में ख़त्म कर दी है। और यहाँ लिखा हुआ क्या है कि गवर्नमेंट आवाम को मारने के बजाय बैंकर को मारो। यहाँ लिखा है, इंस्टेड ऑफ विपिंग द पीपल विप द बैंकर, बैंकर को मारो। ये बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट को अभी तक समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है, तमवीली निज़ाम है, फाइनेंशियल सिस्टम, इसने साइंसदानों की सारी मेहनत को तबाह कर देगा। देखें, साइंसदानों ने मेहनत की। ये देखें ना, ये साइंसदानों की मेहनत है ना कि मैं इधर पेशावर से बैठे कराची में लेक्चर ले रहा हूँ। कुछ तो मेहनत किसी ने की है ना। लेकिन इस मेहनत के भी, ये जो कंप्यूटर आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, ये कंप्यूटर एक वक्त कमरों से बड़ा होता था और अब इतने छोटे होते हैं। एक मिनट, ये शायद कोई ज्वाइन कर रहा है कि क्या मसला है। अच्छा, मुफ्ती आसफ साहब हैं। अच्छा जी, माफ़ी चाहता हूँ ये डिस्ट्रप्शन की। बहरहाल मौजूदा जो तमवीली निज़ाम है, ये साइंसदानों की सारी मेहनत तबाह कर रहा है। कैसे? ये देखें, बात ये नहीं है कि हम याद रखें कि अगर एक वक्त इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में अल्लाह ने हमें वो वक्त दिया कि लोग झोलियों में ज़कात लिए फिरते थे, कोई लेने वाला नहीं होता था। तो अब तो साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम पाक साफ़ रिज़्क़ बड़ी सहूलत से घर घर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और लोगों को बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस। लेकिन मसला क्या है कि ऊपर से बालाई सारी फाइनेंशियल सिस्टम उठा लेता है। ये जो सिस्टम है ये सारी बालाई उठा लेता है और उस तमाम इंडस्ट्रीज़ को रोक रहा है। इंडस्ट्री को रोक रहा है, सनतों को रोक रहा है, सब कुछ को रोक रहा है, पूरे इकनॉमिक सिस्टम को रोक रहा है। ठीक है, 21वीं सदी की ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। ये जो कारें हैं यह अलामत है 21वीं सदी की ज़बरदस्त प्रोडक्शन को। और ये जो पुरानी बैलगाड़ी है ये पुराना फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक है, और इस फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ये सिस्टम इस सब कुछ को रोक रहा है। ठीक है, यदि मसला ये नहीं है, हम अल्लाह का शुक्र है साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि हम बड़ी आसानी से हर किसी को जो है ना पाक साफ़ रिज़्क़ बड़ी सुकून से दे सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारा रोक रहा है, वो बालाई ऊपर ही ऊपर चाड़ रहा है और आवाम तक कुछ नहीं पहुंच रहा। ये डिटेल आपने उससे कनाडा के जनरल के रिपोर्ट में भी देख ली, कई चीज़ों में देख ली, यहाँ कार्टून की शक्ल में देख रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर पूरी दुनिया की सतह पर इतना जुल्म हो रहा है तो कुछ तो नताइज होंगे ना। ठीक है, कुछ तो नताइज होंगे, और ये वो नताइज हैं, ये वो अजीब किस्म के तज़ादात हैं जिसमें हम फंस गए हैं। ठीक है, ये वो तज़ादात हैं
جو تعلیم یافتہ آدمی کے تعلیم کے لیے چیلنج بن کر رہ گئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان میں بعض تضادات تو ایسے ہیں کہ جو اگر صحیح معنوں میں لوگوں کو، عوام کو پتہ چل جائے تو یہ گالی سے بڑھ کر ہے، یہ گالی سے بڑھ کر ہے تعلیم یافتہ آدمی کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے، یہ جو کسی بھی بڑے عالم کے لیے، مفتی کے لیے، یہ گالی سے بڑھ کر ہے۔ آج دنیا کے جو ممالک مالدار ترین ہیں، بدقسمتی سے وہی ممالک مقروض ترین ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھائی مالدار آدمی کیوں مقروض ہو گیا؟ آج دنیا کے جو ممالک، آپ امریکہ کو سب سے مالدار ملک سمجھ رہے ہیں، لیکن وہی ملک سب سے مقروض ہے۔ امریکہ جو افغانستان سے بھاگا ہے، اس کو طالبان نے کم مارا ہے اور سودی بینکاری نظام نے زیادہ مارا ہے، اور یہی نظام ہمیں بھی مار رہا ہے، اور یہ کھلا تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، جو مالدار مالک ہوں ان کو تو مقروض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات دیکھ لیں، تضادات کی ایک لائن ہے، ہمیں اکنامکس والے بتاتے ہیں کہ برآمدات کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کے میرے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ملک کو مالدار بنانے اور مالدار رکھنے کے لیے دوسرے ممالک کو غریب بنانا ضروری ہے۔ پھر سنیں، جو شخص آپ کو یہ کہے کہ برآمدات کے بغیر ترقی ممکن نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے، وہ اکانومسٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ملک کو مالدار بنانے اور مالدار رکھنے کے لیے دوسرے ممالک کو غریب بنانا ضروری ہے۔ یعنی جو کام، اور اس کا مزید مطلب کیا ہوا؟ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ افغانستان پہ پہلے جو ہے نا برطانیہ نے حملہ کیا تھا، پھر افغانستان پہ روس نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے حملہ کیا، اور 45 ممالک کو ساتھ ملا کر کیا۔ اب چین اس طرح تو حملہ نہیں کر رہا، لیکن ایک اور راستے سے آ رہا ہے، وہ ہے سی پیک، ایک بہت بڑی شاہراہ ہے، اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب چین جو ہے بندوق ہاتھ میں لے کر نہیں آ رہا، وہ جو مختلف قسم کے اوزار ہیں کام کرنے والے، وہ لے کر ہاتھ میں آ رہا ہے، لیکن آ تو رہا ہے، ملک سے باہر تو نکل رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ ان سب میں کامن بات کیا ہے؟ ان سب میں کامن بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ملک کو یہ نہیں آتا کہ میں اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے مارکیٹ کی بنیاد پر اپنے تمام عوام کو مالدار کیسے کروں، اس کو یہ نہیں آتا۔ میں اگر اپنی بارڈرز بند کر دوں، میں اپنے بارڈرز بند کر دوں کہ نہ میرے ملک میں کوئی آئے گا نہ کوئی باہر جائے گا، تو میں اپنے عوام کے بنیاد پر، اپنے مارکیٹ کے بنیاد پر اپنے تمام عوام کو کیسے مالدار کروں؟ یہ طریقہ اس وقت دنیا میں کسی ملک کو نہیں آ رہا، کسی اکانومسٹ کو نہیں آ رہا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے مجھ پر یہ بات کھولی ہے۔ یعنی جو کام امریکہ فوجی طاقت سے کرتا تھا وہی چین سی پیک سے کر رہا ہے، اور رہ گیا افغانستان، تو اس کی موجودہ حالت سے تو یوں لگتا ہے جیسے امریکہ جاتے جاتے، افغانستان سے جاتے جاتے افغانستان کا سورج، ہوا، پانی، زمین اور افراد سب لے گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھئی آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے امریکہ کو کہ بھئی ہمارے پیسے ریلیز کرو؟ وہ کمینہ ہے، کمینے سے کیا کہنا، کہ وہ کمینے سے کیوں پوچھنا کہ وہ کمینگی کیوں کر رہا ہے؟ بھئی آپ کے پاس اللہ کا فضل ہے، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، قابل لوگ ہیں، آپ کو اور چاہیے کیا؟ کیوں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے پاس یہ چیزیں تھیں نا، اور اس پر سارا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شرم آنی چاہیے۔ انسانیت نے سائنس کے بغیر اتنی ترقی کی تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے لے کر پھرتے تھے اور لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب سائنس کی ترقی کے ساتھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، شرم آ رہی ہے۔ یعنی یہ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ورکنگ آور ہی بڑھ رہے ہیں، مسلسل بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ورکنگ آور کم ہونے چاہیے، ورکنگ آور کم ہونے چاہیے، لیکن ورکنگ آور ورکنگ آور مطلب جتنے ہفتے میں جتنے گھنٹے ہم کام کر رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اچھا، اور اب تو یہ جب سے یہ سیل فون اور یہ چیزیں آ گئے، اب گھر میں بھی مصروف ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ اور کتنے سارے لوگوں کے ساتھ تو اب یہ باقاعدہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے
کہ وہ چھٹی بھی لے رہے تھے، چھٹی کے دن بھی بالفرض بیگم کے ساتھ کسی تفریح مقام پہ چلے جائیں، وہاں بیگم بچوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم پھر کے انجوائے کر رہے تھے اور شوہر کا انتظار کر رہے تھے، شوہر موبائل پہ لگا ہوا دفتر کے مسئلے حل کر رہا ہے، یعنی وہ چھٹی کے دن بھی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے گھر سے ایک مرد نکلتا تھا 2-4 گھنٹے کے لیے اور پھر 20 کے حصے کا کما کر لے آتا تھا. اب مرد نکل گئے ہیں سارے کے سارے، پیچھے عورتیں نکل گئی ہیں، اب بچوں کی باری ہے اور پوری نہیں پڑ رہی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ترقی نہیں ہے، اور یہ اصل میں بات یہ نہیں ہے، اس کا الزام ہم سائنس کو نہیں دے سکتے. اس کا الزام ہم جس کو دے رہے وہ فائنانس اور اکنامکس والے ہیں. ٹھیک ہے. اگر دنیا نے معاشی ترقی کر لی ہے، تو پھر معاشی ترقی کا مطلب تو یہ ہے کہ سخاوت عام ہونی چاہیے. لالچ کیوں عام ہو رہا ہے؟ اور میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس تمام تباہی کے ذمہ دار وہ احناف ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے حنفی فقہ تو لے لیا، مگر امام صاحب کا تمویل یعنی فائنانس کا نظام چھوڑ دیا. حنفی فقہ ایسے نہیں آیا، اس کے پیچھے تمویل کا ایک پورا نظام موجود تھا. حنفی فقہ کے پیچھے تمویل کا یعنی فائنانس کا پورا نظام موجود تھا. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں انشاءاللہ کل اس پر بات بھی ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ابھی اتنا بتا دینا کافی ہے کہ امام صاحب نے جو 20 سال کی تحقیق کی ہے، حنفی فقہ پر جو تحقیق کی ہے، اس کے لیے چندے نہیں کیے گئے اور سرکار سے ایک دھیلے کی مدد نہیں لی گئی. اور یہ کوئی ایک بندے کی کام نہیں ہے، یہ سینکڑوں تعداد میں علماء تھے جنہوں نے مل کر کام کیا ہے، اور علماء کو تنخواہیں ملتی تھیں، اور جو طلباء وہاں پڑھتے تھے ان کو اسکالرشپ ملتے تھے، وظیفے ملتے تھے. ان کے والدین جو غریب تھے ان کو بھی اسکالرشپ ملتے تھے، طلباء کی شادیاں تک کرا دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں تک قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک امام صاحب نے میرا اور میرے گھر والوں کے سارے خرچے برداشت کیے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے یہ سب کچھ امام صاحب نے اپنی جیب سے کیا، اور اپنی جیب سے کیسے کیا؟ اس کے پیچھے تمویل کا ایک نظام تھا، فائنانس کا ایک نظام تھا. امام صاحب چاہتے تھے کہ یہ نظام جاری رہے، اس لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جس علاقے میں آپ جائیں اس علاقے میں اس نظام کو شروع کریں. بدقسمتی سے احناف نے امام صاحب کا فقہ تو لے لیا، کوئی اس کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی اس پہ سیاست کر رہا ہے، کوئی اس پہ تصنیف تعلیف کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن اس تمام فقہ کام کے پیچھے ایک تمویل کا فائنانس کا سسٹم تھا، اس کو چھوڑ دیا. اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے حنفی فقہ کا نقصان ہوا. وہ نقصان کیا ہوا؟ وہ فقہ جو وقوع سے پہلے مسائل کا حل دیتا تھا، وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب تو علماء کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ میں نے خود محسوس کیا، میں مسئلہ لے کے مولوی صاحب کو پیسہ چلے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں پہلے مجھے سمجھاؤ، مجھے خود سمجھ نہیں ہے اس کی. امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا. امام صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ امام صاحب چونکہ خود بزنس میں تھے تو امام صاحب جو ہے نا لوگوں سے بہتر ماحول کو سمجھتے تھے. اور ویسے بھی ایک بات ہم نے کچھ تبلیغ والے دوستوں سے سنی ہے کہ ایک بندہ مفتی بن جائے لیکن اسے شادی نہیں کی، تو اس سے شادی کے بعد والی زندگی کے مسائل مت پوچھو. ٹھیک ہے. یہ سوال میں اس طرح بھی توڑ سکتا ہوں کہ ایک بندہ مفتی بن گیا لیکن اس نے میری طرح کاروبار نہیں کیا، کسی اسٹاک ایکسچینج کو نہیں چلایا، کسی بڑی کمپنی کو نہیں چلایا، میں اس سے ان کمپنیوں کے مسائل کیوں پوچھوں؟ تو بہرحال احناف نے کی اس غلطی سے تمویل کے میدان میں خلا پیدا ہو گیا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہیں کہ خلا کبھی خالی نہیں رہتا، جو اس کو بھر لے اسی کا ہو جاتا ہے. غور سے سنیں، جو بھر لے، اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، برے آدمی نے بھر لیا اسی کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس خلا کو اہل یہود نے اپنی سودی بینکاری نظام سے پر کیا. دنیا کے تمام ممالک کی طرح، اور یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے تمام ممالک کی طرح اسلامی خلافت بھی سودی قرضوں کے دلدل میں پھنس گئی. یہ جو اگر آپ چیک کر سکتے ہیں، خلافت جو ہماری آخری جو ہماری خلافت تھی وہ جب ٹوٹی تو وہ بری طرح مقروض تھی. ٹھیک ہے.
سچ کہا ہے کسی نے کہ جب عالم پھسل جائے تو پوری امت پھسل جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات مجھے ایک کہتے ہیں کہ ایک عالم نے کسی کو کیچڑ میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑے بے احتیاطی سے کیچڑ میں جا رہا ہے. اس نے کہا دیکھا احتیاط کرو پھسل جاؤ گے. اس نے کہا میری خیر ہے، میں کیا ہوں، ایک عام انسان ہوں، تم احتیاط کرو، تم پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی. دوستو اس کارٹون کے مدد سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، وہ اقبال کا شعر ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا پیسہ ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ٹھیک ہے. بینکاری نظام نے پیسے کو انسانیت کا خدا بنا کر چھوڑ دیا ہے. کیسے خدا بنایا؟ کہ پیسے کے لیے لوگ حرام حلال نہیں دیکھتے، لوگ اس کے لیے اب حرام حلال نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. ایسی تباہی پھیل گئی ہے اور دنیا کے ممالک تباہ ہو رہے ہیں، اور یہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی یہ نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں صرف ایک ملک بچا ہوا اور وہ ہے اسرائیل. اب آپ کو میں نے ذرا تفصیل سے بتانا ہے کہ کیسے سخاوت کے بجائے لالچ عام ہو رہا ہے اور نچلے سطح پر یہ کیسے عام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ابھی میں آپ کو سلائڈ میں آگے ایک رپورٹ بتا رہا ہوں، یہ بیسیکلی ایک ریسرچ پیپر ہے، اس میں بتاؤں گا. لیکن پہلے مختصراً سمجھ لیں کہ یہ کہانی ہے افریقہ کے کالہاری صحرا کے پرانے باسی ایک قبائل وہاں رہتے ہیں جن کا نام کنگ ہے. شاید میں غلط بول رہا ہوں لیکن بہرحال مجھے اتنا ہی سمجھ آیا. یہ قبائل ہزاروں سال سے اس جو ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اور رپورٹ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہزاروں سال سے سخاوت والی زندگی گزار رہے تھے. ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو کسی اور کو دے دو، مل بانٹ کر کھاؤ، اس سے آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. اپنے پاس چھپا کر رکھنے سے مستقبل محفوظ نہیں ہوتا. یہ لوگ احسان کے بدلے احسان کے قائل تھے. ٹھیک ہے. آج ہم احسان کریں گے، کل وہی احسان لوگ ہمیں واپس کرے گا اور یہی ہماری زندگی قائم رہے گی. یعنی یہ احسان کے بدلے احسان، یہی ان کا پیسہ تھا، بلا سود پیسہ جو وہاں موجود تھا. پھر یہ لوگ جدید سودی پیسہ سے روشناس ہوئے. جدید پیسے نے پرانے پیسے کو شکست دے دی اور سود نے دیمک کی طرح ان کی زندگیوں کو چاٹ لیا. بہت جلد سخاوت اور بھائی چارے والی زندگی کی ترک کر کے لالچ والی زندگی لوگوں نے اپنا لی. ٹھیک ہے. بہت جلد لوگوں نے سخاوت اور بھائی چارے والی زندگی ترک کر کے لالچ والی زندگی اپنا لی. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک اس میں بتا رہا ہوں، ریسرچ پیپر ہے یہ، یہ انگلش میں ہے لیکن انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی الحال صرف اتنا دیکھ لیں کہ یہ ریسرچ پیپر ہے جان ای ییلن کا ہے اور یہ ہارورڈ کا ہے، ریسرچر ہے. دا ٹرانسفارمیشن آف کالہاری کنگ. ٹرانسفارمیشن کا مطلب بدلنا، تبدیل ہونا. کالہاری کنگ لوگ کیسے تبدیل ہوئے، اس میں اس نے اور کافی اجارہ ہے ریسرچ پیپر. تو یہ تقریباً 14 پیپر کا ہے. یہ سارا تو میں نہیں پڑھ سکتا لیکن درمیان میں کچھ تصویریں ہی ہیں، میں اس کی مدد سے بہت کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ لوگ کچھ ایسے رہتے تھے ایک وقت. ٹھیک ہے. ایسے رہتے تھے، اس طرح جانور بھیڑ بکریاں وغیرہ پالے کرتے تھے. اچھا یہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس کی پرواہ مت کریں. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں رہتے تھے. یہ کالہاری یہ علاقہ ہے جس میں وہ یہ لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک طرف زمبیا سے لگتا ہے، نمیبیا سے لگتا ہے، اسی طرح انگولا سے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کالہاری ڈسٹرکٹ اور بوسٹوانا سے لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ اس طرح کی جھونپڑیوں میں رہتے تھے. یہ ایسی زندگی ہوتی تھی ان کی. ٹھیک ہے. اس طرح زمین کھود کر کھانے کی چیزیں نکالنا، یہ ان کی صلاحیت تھی. اور مختلف چیزیں جو یہ لوگ کھاتے تھے. اچھا اب میں آگے بڑھ کے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اصل وہ جگہ بتا دوں. یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس کی پرواہ مت کریں. یہ جب ان میں نیا پیسہ آیا تو انہوں نے کیسی چیزیں گھروں میں محفوظ کر کے، اور یہ پیسہ آنے کے بعد کی حالت ہے.
یاد رکھیں یہ پیسہ آنے کی بعد کی حالت ہے. جب انہوں نے گھر میں بکسے رکھ لیے اور بکسوں کو تالے لگ گئے اور وہ لالچ والی زندگی شروع ہو گئی. لیکن پہلے زندگی ایسی نہیں تھی. پہلے زندگی کا نقشہ جو اس نے کھینچا ہے، یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا بتا دوں. یہ آپ کو ایک منٹ آپ کو یہ دو خاکی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. ایک یہ والا ہے، یہاں ابھی ماؤس حرکت کر رہا ہے، یہ ایک چھوٹا سا دائرہ سا بنا ہوا ہے یہ، اور ایک یہ جو بڑا والا ہے یہ بعد کی ان کی زندگی ہے، اور یہ پہلی والی زندگی. یہ میں پہلے والی زندگی کی تھوڑی سی بتا دوں، لیکن پہلے ان علامات کو سمجھ لیں. پہلے یہ جو اس طرح کی علامت بنی ہوئی ہے نا، یہ گھوڑے کے نال جیسی علامت بنی ہوئی، یہ ہٹ کے ان کی جھونپڑی کو شو کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو کراس ضرب کا نشان بنا ہوا ہے یہ چولہے کو شو کر رہا ہے، یہ چولہے کو شو کر رہا ہے، یہ چولہے کو بتا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو اس طرح کی علاماتیں ہیں، اس طرح یہ سٹوریج سٹرکچر کو شو کر رہا ہے کہ یہاں پر سٹوریج سٹرکچر کسی چیز کو سٹور کیا ہے. آپ غور کریں یہ سٹوریج سٹرکچر ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ وہ پرانی زندگی تھی، نئی زندگی میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بہرحال یہ سٹوریج سٹرکچر یہ دیکھیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، یہاں نظر آ رہے ہیں، یہاں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، طرح طرح کے سٹوریج سٹرکچر نظر آ رہے ہیں. پہلے ان کی زندگی کیا ہوتی تھی؟ پہلے یہ تقریباً اس طرح کے ایک دائرے میں رہتے تھے. آپ اس طرح یہ ایک چھوٹے سے دائرے میں رہتے تھے، اور آپ غور کر رہے ہیں یہ تمام ہٹس کے جتنے بھی ہٹس ہیں، یہ جو جھونپڑیاں ہیں، ان تمام جھونپڑیوں کا منہ جو ہے نا ادھر درمیان میں کھلا میدان ہوتا تھا، یہاں اس جگہ کی طرف ہوتے تھے، سب کے منہ ادھر ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور چولہے گھروں سے باہر لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، چولہے گھروں سے باہر لگے ہوتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ادھر درمیان والی جگہ پر جو میدانی سی ہوتی تھی اس میں بچے کھیلتے تھے. ٹھیک ہے نا، سارے بچے آپس میں کھیلتے تھے، اور ان میں سے جس چولہے میں بھی آگ لگ جائے اور کھانا پکڑا ہو، سارے بچے آ کے ادھر کھانا کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے، سارے چولہے باہر ہوتے تھے، لوگوں کو نظر آتے تھے، اور سب آ کے ادھر اکٹھے کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے. باقی دروازے پر یہ جھونپڑیوں کے سامنے دروازے نہیں ہوتے، بس پردہ سا ہوتا تھا جو دن کو اٹھا لیا جاتا تھا، رات کو گرا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، دروازے نہیں ہوتے تھے، تالے نہیں ہوتے تھے. اس طرح ان کی زندگی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور بھی ان کی زندگی کے بہت ساری چیزیں ہیں. بالفرض کسی کو بڑا شکار مل گیا تو وہ اکیلے نہیں کھاتا، سب میں شیئر کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور جب شیئر کر دیتا تو اس امید پہ کہ کل کو ان کے ساتھ اس کو شکار ملے گا تو وہ ہمیں ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے یہ سٹور کر کے نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کا تھوڑا سا لے کر اور پکا کر، اور باقی سب میں بانٹ کے لیتے تھے. ایک دوسرے کو طرح طرح کے تحفے دیتے تھے، یہ میں نے پتھر سے چاقو بنایا ہے، یہ رکھ لو، اور ایک دوسرے کے میں بہرحال اس طرح کی ان کی لائف تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے قریب کچھ سڑک کچھ اس طرح کی چیزیں بن رہی تھیں. یہ چونکہ مضبوط لوگ تھے، ان کو وہاں معذوری ملی، اور ان کو پہلی دفعہ جو ہے نا پیسہ مل گیا. اچھا، ان کا پرانا پیسہ کیا تھا؟ پرانا پیسہ یہ تھا کہ میں نے اس پہ احسان کی، یہ بعد میں احسان کرے گا، اللہ اس کا بھی بھلا کرے گا، میرا بھی بھلے کرے گا، دونوں کا. یعنی کسی پر احسان کرنا، اپنے اوپر احسان کرنا، یہ اس طرح کی سوچ تھی، اور یہی پیسہ تھا. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم پٹھانوں کے ماحول میں اشر و غبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، احسان کا بدلہ احسان یہ. اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں. جیسے میت کے موقع پر فیملی میں میت ہو جائے تو باقی محلے کے سارے لوگ جا کے خدمت کر لیتے ہیں، اور اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی. قبر کو کھودنے میں اور سب کچھ میں وہ لوگ خدمت کر لیتے ہیں. ہاں، اس کی کیا پیمنٹ ہوگی؟ یہ پیمنٹ ہوگی کہ کبھی آپ پر مسئلہ ہے تو ہم باقی لوگ مدد کریں گے. یہ چلتا ہے. یہ پیسے کا نظام تھا جو اس وقت ادھر چلتا تھا. اب اس کے بعد جب یہ نئے پیسے سے روشناس ہوئے تو اب پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہٹس کے اندر چولہے اندر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. چولہے کئی جگہوں پر اندر چلے گئے ہیں. سٹوریج کے لیے جگہ بن گئی ہیں. کہیں پر تو کنڈتار بھی لگ گئی ہے جی. ٹھیک ہے نا، طرح طرح کے کنڈتار اور اس طرح کی چیزیں. اور وہ جو قریب قریب رہتے تھے اور سرکل میں رہتے، وہ سرکل ٹوٹ گئے اور ایک دوسرے سے دور جا کر، ٹھیک ہے نا، اور اکیلے زندگی گزارنی شروع کر دی، اور پرائیویسی کی باتیں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ سارا سٹرکچر تباہ ہو گیا. یہ چیز ممکن ہے آپ لوگوں نے بھی اپنے آس پاس دیکھی ہو، اور آپ لوگ بھی شکایتیں کر رہے ہوں کہ ہمارے وہ پرانے جو روایات ہیں وہ سارا نظام تباہ ہو رہا ہے.
لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس میں پیسے کا کتنا بڑا کردار ہے اور پیسے کا نظام اس کو کتنا تباہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل یہ پیسہ ہی کر رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو یہ سوشالوجسٹ نے یہ تقریباً 20 سال ادھر موجود رہا، ایک 10-15 سال پہلے اور ایک 10-15 سال بعد میں بھی یہ بندہ ادھر موجود رہا. تو اس نے پہلے لائف بھی دیکھی اور بعد میں لائف، اور اس نے کہا صرف نئے پیسے آنے سے کتنی تباہی پھیل گئی، اس نے صاف طور پہ یہ بتا دیا. اچھا جی، اب اس کا مزید ذرا ثبوت دیکھیں کہ پیسے سے یہ تباہی آتی ہے اور اس کو لوگ مانتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میں آپ کو ایک ریسرچ پیپر، یہ جو بک میں بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے بزنس ریویو، اور یہ فیڈرل ریزرو بینک آف فیلاڈیلفیا، امریکہ کی ریاست فیلاڈیلفیا کی، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر بزنس ریویو ان کا رسالہ ہے، یہ اگست 1957 کا ہے تب کا ان کا. اور ان کا پہلا جو یہ فیڈرل ریزرو بینک آف فیلاڈیلفیا کے ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اس میں دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں، ایک منٹ. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، کریپنگ انفلیشن دا پک پاکٹ آف پراسپیرٹی. پک پاکٹ کہتے ہیں جیب تراش کو. یہ پتہ ہے، یہ ہاتھ بتا رہے چپکے سے ہاتھ آتے ہیں اور آپ کی جیب سے پیسے نکال دیے جاتے ہیں. اصل میں یہ پیسے کیسے نکلتے ہیں؟ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ہیں. فرض کریں کہ اس وقت ملک میں جو ہے نا 1 ارب روپے گردش میں ہے. فرض کریں ملک میں 1 ارب روپے گردش میں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ بینکوں نے 1 ارب روپے مزید کریٹ کر دیا، تو ہوگا کیا؟ اس کا آپ کے اکاؤنٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کے اکاؤنٹ پہ یہ اثر پڑے گا کہ رہے گا وہ 1 لاکھ، لیکن کام اب 50,000 کا کرے گا. آپ کو ایک جیب تراش نے خفیہ ہاتھ آیا اور اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکال لیے. مطلب ہے آپ کے پیسے سے پرچیزنگ پاور نکال لی. یہ جو نیا پیسہ چھپ جاتا ہے اس میں پرچیزنگ پاور آسمان سے نہیں آتی، یہ آپ کے پیسے کی جو ویلیو گرتی ہے وہی ویلیو اس میں چلی جاتی ہے. کاش کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے نا. آپ کے پیسے کی ویلیو گرتی ہے تو اس کے پیسے میں ویلیو پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ کو اس ڈائیگرام سے شاید یہ بہتر سمجھ آئے. یہ جو ڈائیگرام ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک خفیہ ہاتھ آتا ہے اور آپ کے جیسے سے پیسے چوری کر کے، پک پاکٹ ایک جیب تراش ہے جو آپ کے جیب کو سے پیسے چوری کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے یہ ہماری یہ اسٹرکچر کیوں ٹوٹتا ہے. یہ میں ذرا نیچے اس آرٹیکل میں تھوڑی سی بات لکھی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. یہ اس آرٹیکل میں لکھا ہے منی بیوچز پیپل، یہ پیسہ بندے کو پاگل بنا دیتا، ٹھیک ہے. دے فریٹ فار اٹ اینڈ دے سویٹ فار اٹ، مطلب وہ اس کی چاہتے ہیں اور اس کے لیے پسینہ بہاتے ہیں. لوگ پیسے کو چاہتے ہیں اور اس کے لیے پسینہ بہاتے ہیں. They devise most ingenious ways to get it and most ingenious ways to get rid of it. لوگ طرح طرح کے راستے سوچتے ہیں کہ اس کو پیسے کو حاصل کر لیں اور طرح طرح کے راستے سوچتے ہیں کہ اس پیسے کو خرچ کر دیں. منی کہتے ہیں وہ واحد چیز ہے which is good for nothing. کہتے ہیں پیسہ واحد چیز ہے جو کسی فائدے کا نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ پیسہ واحد چیز ہے جو کسی فائدے کا نہیں ہے. آگے انہوں نے خود لکھا اٹ ول ناٹ فیڈ یو، کلوتھ یو، شیلٹر یو، امیز. پیسے کو آپ کھا نہیں سکتے، اس کو آپ پہن نہیں سکتے، اس کو بارش ہو تو چھتری کی طرح سر پہ نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو خوش نہیں کر سکتا، یہ باتیں نہیں ہو سکتی. ہاں مگر آپ اس کو خرچ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. اس پر مجھے ایک مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی. مولوی صاحب نے کہا پیسوں سے نہیں ہوتا. تو ایک مقتدی نے کہا کہ مولوی صاحب صف میں اگلی صف میں ایک بندہ بیٹھا تھا، میں نے اس کو 100 روپے دیے. میں پچھلی صف میں تھا، اس نے وہ جگہ مجھے دے دی، میں اگلی صف میں آ گیا، وہ پچھلی صف میں چلا گیا. اب آپ کو پتہ ہے اگلی صف کا تو ثواب زیادہ ہے، تو میں نے 100 روپے دے کر اگلی صف کا ثواب خرید لیا. اور آپ کہتے ہیں کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. مولوی صاحب نے کہا تم میرے بات کو الٹا سمجھو. یہ 100 روپے جب تک تمہارے جیب میں تھے اس نے تمہیں پیچھے کیا کے رکھا، اور جو تمہارے جیب سے نکل گئے، جس کے جیب میں گئے اس کو اس نے پیچھے کر دیا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہاں فیڈرل ریزرو بینک مولوی صاحب کی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. منی ول ناٹ فیڈ یو، یہ تمہیں کھلائے گا نہیں،
ٹھیک ہے، تم اس کو کھا نہیں سکتے، تو اس کو پہن نہیں سکتے، تم اس کو پیسے کو جو ہے نا بارش ہو تو چھتری کی طرح اوپر پکڑ نہیں سکتے، اور نہ اس پہ تم، لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب تم اس کو خرچ کر دو. ٹھیک ہے، اٹ امپارٹس ویلیو اونلی ان پارڈنگ، مطلب ہے اس کو اگر اس سے ویلیو لینی ہے، اس کی قدر حاصل کرنی ہے، تو اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے. پیپل ول ڈو آلموسٹ اینی تھنگ فار منی. اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ پیسہ لوگوں میں ایک خاص قسم کی چیز پیدا کرتا ہے. پیپل ول ڈو آلموسٹ اینی تھنگ فار منی اینڈ منی ول ڈو آلموسٹ اینی تھنگ فار پیپل. کہتے ہیں لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، اور پیسہ لوگوں کے لیے کچھ بھی کر لے گا. یہاں پر بات آ رہی ہے پیسے کے لیے لوگ جو ہے نا اپنے پرانے اسٹرکچر، اصل میں یہ ہوتا اس طرح نہیں ہے، وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے. ہر پیسے سے یہ نہیں ہوتا، یہ موجودہ بینکاری نظام کے پیسے سے ہوتا. بینکاری نظام میں ہوتا یہ ہے کہ پیسہ چھپ کے ایک 2 نمبر آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے. باقی خدا کرے کہ اس پیسے کو مانگنے کے لیے حکومت آئے، عوام آئے، کوئی بھی آئے، ہر کوئی کسی کو وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اتنا سود دو گے تو پیسہ ملے گا، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو. یہ حکومت کو بھی جواب ہے، یہ فوج کو بھی جواب ہے، یہ عدالتوں کو بھی جواب ہے، یہ عوام الناس ہر ایک کو جواب ہے کہ سود دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ. حالانکہ اس کا خود کا مفت کا چھاپا ہوا پیسہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگلے سب کو یہ کہہ رہا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب اگلے کو پیسہ مشکل سے ملتا ہے تو وہ اس کو دانتوں سے پکڑ پکڑ کے اور بڑے طریقے سے خرچ کرتا ہے. یہاں سے وہ پیسے کی وہ لالچ جو ہے، جو بینکر کی لالچ ہے، وہ عوام کی لالچ بن جاتی ہے، اور وہ لالچ جہاں جہاں پیسہ جاتا ہے اس کے ساتھ جاتے چلا جاتا ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے سخاوت ہار رہی ہے اور لالچ جیت رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں منی از اے کیپٹیویٹنگ سرکولیٹنگ مسکریڈنگ پزل. ایک تو یہ کہ منی سرکولیٹ کرتا ہے، یعنی ہاتھ ہاتھ گھومتا رہتا ہے. ماسکریڈنگ کا مطلب ہے یہ ماسک کس نے پہنا ہوا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا. بٹ اٹ از کیپٹیویٹنگ، یہ لوگوں کو شکار کر کے اپنے جال میں لاتا رہتا ہے. یہ منی لوگوں کو شکار کر کے اپنے جال میں لاتا رہتا ہے. یہ بات یہ ڈیٹیل انہوں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ ایک جو سائنٹسٹ تھا وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ پہلے پیسے کے آنے سے پہلے ان لوگوں کی کیا حالت تھی اور بعد میں کیا حالت ہو گئی. اور بہت جلد لوگوں نے سخاوت اور بھائی والی زندگی ترک کر کے لالچ والی زندگی اپنا لی. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ. ہاں اگر اب کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. اب آپ سب بول سکتے ہیں. بیٹا یہ اس طرح ہے کہ کچھ تو اس کی تفصیل کل بھی آئے گی، لیکن اہم بات یہ ہے یہ کیوں آوازیں کیوں آ رہی ہیں. یا آپ اپنا مائک آف کریں. آصف اپنا مائک آف کریں. اوکے. آصف اللہ یہ پوچھ رہے کہ گورنمنٹ ایسا کیا کرے کہ بھائی اس سے یہ جو حالت ہے یہ بدل جائے. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں، گورنمنٹ ہمارا ایک بڑا معاشرہ ہے، اور کل انشاءاللہ جو سلوشن میں بتاؤں گا وہ ایک چھوٹے گاؤں کے لیے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ یوں سمجھ لیں گورنمنٹ ہمارا ایک بڑا گاؤں ہے. گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ اپنے پیسے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے، اور یہ کر سکتی ہے. اس کے لیے آپ امریکن جج کی بنائی ہوئی مووی ہے دا منی ماسٹرز. ٹھیک ہے نا، یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. یہ نان فکشن مووی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. دا منی ماسٹر مووی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امریکن صدر لنکن میں، چلے اب وہ صدر لنکن والی وہ بات میں بتا دیتا ہوں. امریکن صدر لنکن نے جب وہ صدر بنا تو ملک میں خانہ جنگی ہو رہی تھی اور حالت بہت خراب تھی.
اب خانہ جنگی کو بھی قابو کرنا ہو تو آپ کو آرمی بھیجنی ہے، آپ کو پولیس بھیجنی ہے، آپ نے گاڑیوں میں لوگوں کو بھیجنا ہے، آپ کو فیول خریدنا ہے، آپ کو تنخواہیں دینی ہے، ٹی اے دینا ہے، اس سب پہ تو خرچہ ہوتا ہے. یہ کہاں سے لائیں گے؟ خزانے میں پیسے کم تھے. صدر لنکن نے کیا کیا، فائنانس منسٹر کو ساتھ لیا اور نیو یارک میں بینکرز کے پاس چلا گیا. یہ میں منی ماسٹر مووی سے بول رہا ہوں. جب صدر لنکن ان کے پاس چلا گیا اور ان کو یہ بتاتا جو کہ ان دنوں عام لوگوں کو جو قرض مل جاتا تھا وہ 5%، 6% پہ مل جاتا تھا. لیکن بینکر جو ہے یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے امریکہ سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ بہت بڑا ملک ہے اور یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، تو وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. صحیح بات یہ ہے کہ امریکن نے کافی عرصے تک بینکوں کے خلاف محنت کی. بہرحال 1913 میں ہار گئے، لیکن اس سے پہلے وہ بینکوں کو کافی ٹف ٹائم دیتے رہے. خیر وہ الگ کہانی. امریکن صدر جب آئے گیا قرض لینے کے لیے تو بینکوں کو تو موقع مل گیا. انہوں نے کہا جی بالکل قرضہ مل سکتا ہے، بس صرف 36% رہ گئے. عام لوگوں کے لیے 5%، 6% اور گورنمنٹ کے لیے 36%. وہ امریکنس کا اسٹائل ہے تھینکس بٹ نو تھینکس، یعنی اس نے قرضہ نہیں لیا. صدر لنکن نے کہا تھینکس بٹ نو تھینکس اور قرضہ نہیں لیا. واپس آ کے لیکن پریشان تھا کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، خانہ جنگی ہے، کیا کروں. ٹھیک ہے نا. تو اس نے جو ہے صدر لنکن نے پریشان تھا تو اس نے ایک دوست تھا کرنل ڈک ٹیلر، اس نے مشورہ مانگا. تو کرنل ٹیلر نے کہا کہ لنکن یہ تو بہت آسان ہے، کانگریس کو تمہیں اجازت دے، بل پاس کرے اور اپنے نوٹ خود چھاپو اور فوج کو تنخواہ میں وہ دو. اور اس پہ لنکن نے ایک عجیب بات پوچھی، میرے لیے بڑی عجیب ہے لیکن ممکن ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیاستدانوں کو پیسے کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی. آپ کو لنکن کے اس جواب سے سمجھ آ جائے گا. لنکن نے پوچھا میں نوٹ چھاپوں گا تو لوگ لیں گے؟ کرنل ڈک ٹیلر نے کہا لنکن تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، تم حکومت ہو، تم جس کاغذ پہ بھی اپنا ٹھپا لگا دو کہو کہ یہ نوٹ ہے وہ نوٹ بن جائے گا. کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو انکار کر سکے. لنکن کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے. کانگریس سے اجازت لے کے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے اور ساتھ ہی کیا کہ فوج کو اور سب کو کہا کہ جاؤ یہ کام کرو، سرکار کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ ملک کو قوم کی جڑے کھوکھلی کر رہے ہیں ان پر قابو پاؤ. ٹھیک ہے. اور تنخواہیں بے فکر ہو کہ تنخواہیں مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہا ہے. ایک لنکن سے غلطی ہوئی تھی کہ بینک باقی وہ نوٹ بینک کے نوٹ کی طرح ہی تھا، لیکن اس کے بیک سائڈ پہ اس نے گرین کلر میں چھاپ دیا تھا، یعنی وہ کلر اس نے الگ رکھا تھا. اس سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ سرکار کے نوٹ ہے کہ یہ بینک کے چھپے ہوئے نوٹ. بینکوں نے ہر راستہ ڈھونڈا. اب یہ یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ بینکوں نے ہر راستہ ڈھونڈا. بالفرض ایک راستہ یہ تھا کہ جو لوگ قرضہ واپس کریں گے اور بینک کے نوٹ کے بجائے سرکار کے نوٹ سے لے کر آئیں گے تو اس پر 180% سرچارج لگے گا. اور ہر راستہ انہوں نے ڈھونڈا کسی طریقے سے اس کو ناکام کر دیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیں یہ بینکنگ سسٹم دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے. ٹھیک ہے. یہ باقی جو چھوٹے موٹے مافیا ہیں یہ بینک کے پالے ہوئے ہیں. بہرحال انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن صدر لنکن کو ایک زبردست چیز آ گئی تھی اور اس نے ملک میں امن بھی قائم کیا. بے مثال خوشحالی آئی. جو اکنامکس والے ہمیں کہتے ہیں کہ نوٹ چھاپنے سے مہنگائی آتی ہے وہ بھی نہیں آئی، کیونکہ لنکن نے صرف ایک احتیاط کیا تھا کہ نوٹ چھاپنے کے بعد لوگوں کو میں مفت تقسیم نہیں کیے بلکہ لوگوں کو کہا کہ تم لوگ آؤ کام کرو، میں بدلے میں تمہیں دوں گا. اور امریکہ کی تاریخ کی بے مثال خوشحالی آئی. ٹھیک ہے. بہرحال لنکن کا پہلا دور تو بڑا خوش گزر گیا. دوسرا دور آیا، لنکن پھر کھڑا ہو گیا اور اب کی دفعہ بینکرز نے پیسہ پانی کی طرح بہایا کہ یہ سلیکٹ نہ ہو، لیکن وہ پھر سلیکٹ ہو گیا کیونکہ وہ ایسا تو مشہور نہیں ہو گیا تھا. مجبوراً بینکوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سلیکشن کے 2 ہفتے کے اندر اندر اس کو قتل کروا دیا. منی ماسٹر مووی کہہ رہی ہے کہ یہ اس میں یہ بینکرز نے کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات ثابت نہیں کر سکے کوئی بھی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیا کرنا چاہیے. جی بھائی اور کوئی سوال؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عاصم حماد صاحب ہیں کوئی؟ جی جی فرمائیے. ہوں ہوں. ہاں ہاں ہاں. یہ میں آپ کو عاصم حماد صاحب ایک مزے کی بات بتاؤں. میں ایک دفعہ پیسے چھاپنے کا یہ پروسیس اپنی وائف کو سمجھا رہا تھا. ہمارے گھر میں اس پہ اکثر ڈسکشن ہوتی ہے. پلیز اپنا مائک ذرا آف کر دیں. تو میں اپنی وائف کو یہ بات سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ہمارا سب عرض اتنا ہے کہ میری وائف فار آل پریکٹیکل پرپز شی از اے ہاؤس وائف. ہاں بی اے تک اس کی تعلیم ہے لیکن اس نے عملاً پریکٹیکل لائف میں کوئی نہیں. بس ساری زندگی اس نے گھر میں ہی گزار دی ہے. بہر میں اس کو یہ بات سمجھا رہا تھا تو اس میں نے بتایا کہ جی بینکرز کہتے ہیں کہ جی حکومت نوٹ نہیں چھاپ سکتی، ہاں بانڈ چھاپ سکتی ہے. اچھا یہ تھوڑے سا ذرا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ آصف اللہ اس کو سمجھ رہا ہوگا. یہ بانڈ جو میں کہہ رہا ہوں میں ٹریجری بل کی بات کر رہا ہوں. آصف مائک آف کرو، مائک آف کرو. میں ٹریجری بل کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک خاص قسم کے بانڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس کے ذریعے بانڈ بیسیکلی جس کو آپ کے بانڈ کہتے ہیں عام طور پہ پاکستان میں جب بانڈ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مطلب پرائز بانڈ ہوتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. ہم جب فائنانس والے بانڈ بولتے ہیں تو اس کا مطلب قرض کی دستاویز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ جو بانڈ ایشو کرتی ہے اس کو ٹریجری بل کہتے ہیں. یہ خاص قسم کے بانڈ ہوتے ہیں. طریقہ ان بانڈوں کا یہ ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ خود شائع کرتی ہے. گورنمنٹ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یہ بانڈ چھاپ کر بینک کو دیتی ہے اور اس طرح دیتی ہے بالفرض یہ کاغذ کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے. سپوز اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ $100 کا بانڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو امریکن گورنمنٹ مرکزی بینک کو یا کسی بھی کمرشل بینک کو کہتی ہے کہ یہ میرا بانڈ ہے $100 کا. تم اس طرح کرو کہ آج اس کو 95 کا خرید لو، 6 مہینے بعد لے آنا، میں تم سے 100 میں واپس خرید لوں گا. مولوی حماد صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی حماد. اچھا یہ بانڈ مجھ سے ابھی $100 کا ہے، $100 کا ہے. ابھی مجھ سے 95 کا خرید دو، مجھے 95 نقد دے دو، بانڈ اپنے پاس رکھ لو. 6 مہینے بعد لے آنا، میں تم سے 100 میں واپس خریدوں گا. یہ 5 تمہارا سود ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھا گورنمنٹ اس طریقہ کار پہ قرض لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا حکومت کی ضمانت سے شائع ہوا، وہ یہی بانڈ وہ ضمانت ہوتی ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ اچھا بہرحال میں اپنی بیگم کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اکنامکس والے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بانڈ چھاپ سکتی ہے، نوٹ نہیں چھاپ سکتی. تو میری بیگم نے ایک بات کہی اور یہ بات میری بیگم نے پہلے نہیں کہی. اس سے پہلے جارج ایلوا ایڈیسن، وہ سائنٹسٹ جس نے بجلی ایجاد کی تھی، بجلی کا بلب ایجاد کیا تھا، اس نے بھی یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر گورنمنٹ بانڈ چھاپ سکتی ہے تو گورنمنٹ بانڈ کیوں چھاپتی ہے، نوٹ سیدھے سیدھے کیوں نہیں چھاپتی؟ سمپل سر بات ہے کہ اگر وہ کر سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور بلکہ جارج ایلوا ایڈیسن نے تو اس کو زیادہ وضاحت سے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ بانڈ چھاپ سکتی ہے تو یہ نوٹ بھی چھاپ سکتی ہے. دونوں ہی وعدے ہیں. بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک وعدہ جو ہے عوام کی خدمت کرتا ہے اور دوسرا وعدہ جو ہے سود خور کو موٹا کرتا ہے. اس لیے سود خور کو ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ یہ ہے جب یہ بات میری بیگم نے مجھے کہی کہ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ بانڈ ہی کیوں چھاپتی ہے، نوٹ کیوں نہیں چھاپتی، تو میں اس وقت حماد صاحب مجھے خیال آیا اور میں نے بے اختیار اپنی بیگم کے سامنے بولا کہ میں کیا کروں کہ ان اکانومسٹ کی عقل جو ہے نا ایک عورت تک نہیں پہنچتی. یہ ان کی اوقات ہے. ٹھیک ہے مولوی صاحب. تو یہ ان کی اوقات ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ان کے سامنے سوال اٹھایا، 700 لوگوں کے درمیان ان سے میں نے سوال پوچھا. پشتوں میں آپ میں سے کوئی ہے جس کو پشتو سمجھ آتی ہے؟ کچھ ہیں خبر. چلے میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں نومے پہ کندو کی نظر یہ کہ دم رکھا تو نمونی ساتھ لی تھی دا ورلڈ بینک چیف اکانومسٹ ہے. ٹھیک ہے نا.
نام اتنا موٹا رکھ لیتے ہیں ورلڈ بینک کا چیف اکانومسٹ، اور ایک کوشچن کا جواب نہیں دے پا رہے. 3 دن تک یہ سیمینار ہوتا رہا. آئی ایم سائنسز ہمارے قریب ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کو ایک کوشچن کا جواب نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی اوقات ہے. بہرحال میرا خیال میں کوئی جواب ہو گیا ہے. جی ہاں، یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے، لیکن ان کے اپنے مفادات اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں. بہت ساروں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. آپ کتنے سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کو فل برائٹ اسکالرشپ اور پوری دنیا کے وزٹس، اور آپ خود نہیں دیکھتے ڈاکٹروں کو جو وزٹس ملتے ہیں پوری دنیا کے، اور اس کے لیے وہ دوائیوں کی قیمتیں مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں، سستی نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں، اب آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے صرف فارمولہ نیم لکھتا ہے، دوائی کا نام نہیں لکھتا، دوائی کا مارکیٹنگ والا نام نہیں لکھتا، فارمولہ نام لکھتا ہے. فارمولہ نام کا مطلب یہ ہے کہ جی بالفرض فارمولہ نام ہے سوڈیم کلورائڈ. اب سوڈیم کلورائڈ جس دوائی میں بھی ہو وہ کھا لو. سوڈیم کلورائڈ یعنی جس دوائی میں بھی نمک ہو وہ کھا لو. ٹھیک ہے، تو پوری دنیا میں ڈاکٹر دوائی کا نام نہیں، فارمولہ نام لکھتے ہیں، جس کو سالٹ نیم کہتے ہیں. پاکستان میں اس کے خلاف ہو رہا ہے، اور یہ فارمولہ نام نہیں لکھتے، یہ برانڈ نام لکھتے ہیں. جو مارکیٹنگ کا نام ہے وہ لکھتے ہیں تاکہ خاص وہی دوائی کسٹمر خریدے. حالانکہ یہ بڑی زیادتی ہے. اسی فارمولے کی دوسری دوائیاں سستے پرائس میں اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ میں. تو یہ لوگ اپنے اسکالرشپس اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. جی اور جی کیا واقعی میں اتنا سمجھا گیا ہوں؟ واقعی سمجھ آ رہی ہے تمام دوستوں کو؟ اللہ خوش رکھے آپ کو. یہ شکر اللہ شاہ صاحب جنہوں نے جوائن کیا، شاکر اللہ صاحب، یہ کراچی سے کہ نہیں؟ یہ میرے گاؤں کے ہیں، شاکر اللہ شاہ. اچھا، سن رہے ہو تو بات کر دیں. وعلیکم السلام. شاکر سے کال دے، خیریت ہے؟ اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے آپ کو. ماشاء اللہ، بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. شاکر اللہ میرے بہت ہی اچھے دوست کے بھائی ہیں، اور ہمارے چھوٹے ہیں، بہت ہی عزیز ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے. اچھا مولوی صاحبان، آپ لوگوں کے ذہن میں اور کوئی سوال ہو تو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں. میں نے جو بات آپ کو جو سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اصل میں وہ ایک بات کہتے ہیں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. میں جو سلوشن آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ سلوشن گورنمنٹ لے آئے تو عوام کے لیے اسکول کالج، یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. مفت ایجوکیشن، مفت صحت کے وسائل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو سلوشن میں بتا رہا ہوں، اس سلوشن کو تقریباً 20-25 سال تک سوچتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جو سلوشن میں بتا رہا ہوں، لیکن ابھی جس طرح کے سلوشن ہو رہے ہیں کہ آپ نے پیسے کا سارا کنٹرول بینکاری نظام کو دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، اپنے اموال کا کنٹرول بیوقوفوں کو مت دو. یہاں کئی مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. اپنے اموال کا کنٹرول بیوقوفوں کو مت دو، اس پر تمہارے قیام کا دار و مدار ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم نے اپنے اموال کا کنٹرول بیوقوفوں کو دے کر، بینکاری، بیوقوفوں کا مطلب شریعت کو یہ پسند نہیں
کہ آپ اپنے اموال کا کنٹرول اپنوں میں سے بیوقوفوں کو دے دو. شریعت کو یہ پسند نہیں. اور آپ نے اپنے اموال کا کنٹرول اپنے دشمنوں میں چالاک ترین دشمن یہود کو دے دیا. تو اس سے تباہی تو آنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے، اور بڑے عرصے تک مجھے خیال ہے کہ جب تک ہم یہ عقل سے کام نہیں لیں گے تو یہ مسائل لگے رہیں گے ہمارے پاس. آصف اللہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ابھی ہمارے ساتھ موجود بھی ہے، وہ ارادہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اپنی کلاس میں ایک انفارمیشن سسٹم بھی اس کا بنا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا تجربہ چھوٹے لیول پر ہو جائے. جی جی جی. ہاں نہیں، وہ ٹائم ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، لیکن ٹائم نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ کراچی میں بہت ساری جگہوں پر یہ ٹائم دیا جا چکا ہے. یہ ٹائم نہیں بدلے گا. ریکارڈنگ شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کوئی دوست؟ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے. مفتی عقیل صاحب مجھے کہتے رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں، لیکن درمیان میں پی ایچ ڈی میں پھنس گیا ہوں. لیکن ارادہ ہے کہ ابھی پی ایچ ڈی کا تھیسس کر لوں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس پہ میں اردو میں بھی لکھوں گا. اور میرا کیونکہ انگلش میں بہت ہو گیا ہے، اس کو اردو میں ہی لکھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس پہ میں خود کوشش کروں گا، لیکن ابھی شاید وقت ذرا لگے گا. کیا کروں، بات تو کا تو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن کلوز کر دوں بس کافی ہے وہ اتنا کہ نہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا، آپ کا وقت بھی لے لیا. آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. میں یہ پریزنٹیشن سٹاپ کر رہا ہوں. اور بہت شکریہ، بہت مزہ آیا مجھے آپ سب سے بات کرنے کا. اور اس کی یہ جو میں نے واٹس ایپ لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے ورق کے نام کا، وہ اس کو انشاءاللہ آپ لوگ جوائن کر لیں. یہ میرا ہمیشہ تعلق، یہ ہمارا تعلق انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر میں یہ ضروری یہ میں اس کو اپلوڈ کروں گا. اور فیوچر میں بھی اگر میرا کوئی اس طرح کا لیکچر ہوا تو میں اسی واٹس ایپ لنک گروپ میں اس کو شیئر کرتا رہوں گا. ایسا ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کے پاس لنک نہیں آیا تو میرے پاس آپ میں سے کس کا نمبر ہے؟ عاصم صاحب آپ کا ہے؟ ہاں، مبشر صاحب کا. مبشر صاحب، اچھا ہاں. تو میں دیکھتا ہوں مبشر صاحب کا لنک ہے، میں ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ لنک. تو اسی لنک پہ پھر ہم سب آن لائن ہوں گے. اور کل اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ادھر کوئی بجلی وغیرہ یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو میں آپ کو انفارم تو کر سکوں کہ یہ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں یہ لنک بھی اپلوڈ کر کے پھر یہ لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.